بسم اللہ کرتے ہیں جی. جو ٹاپک چل رہا ہے اس کا آج ہم چوتھا میتھڈ دیکھیں گے جی انشاءاللہ. وی کورڈ، میں ایک تھوڑا سا آپ کے ساتھ ریویو کر لوں جی. ہم نے یہ تین میتھڈز ابھی کور کیے ہیں: کانشیس اویئرنیس کا، یوزنگ نان ارسٹوٹیلین لاجک کا، اور سیکنگ ملٹیپل پرسپیکٹیوز. یہ جو پہلے دو میتھڈ سے they were about developing an attitude کہ ہم نے وی ہیو ٹو بیکم مور اویئر، اینڈ دی ادر ون واز اباؤٹ گیٹنگ آؤٹ آف دیٹ لاجک جس کو ہم ٹریڈیشنل لاجک، ارسٹوٹیلین لاجک کہتے ہیں، اباؤٹ تھنگس بینگ ایدر دس اور دیٹ، بلیک اور وائٹ، نو شیڈس آف گرے. اس میں نوانسز کو زیادہ کنسیڈر نہیں کیا جاتا ہے. تیسرا میتھڈ جو تھا دیٹ واز اباؤٹ سیکنگ ملٹیپل پرسپیکٹیو. یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو جو ایبسٹریکٹنگ ہے، ایبسٹریکٹنگ کا جو پرابلم ہے ہمارے ساتھ، وہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ہماری پرسیپشن پر افیکٹ کر رہی ہوتی ہے. ہم کیا پرسیو کر رہے ہیں وہ ہماری پچھلی ایبسٹریکٹنگ سے نکلتا ہے. یعنی وی آر ان اے وے لمیٹڈ بائی آور ہسٹری کہ ہم سچویشن سے کیا چیز نکالیں گے. یہ انسان کی وہ پروکلیوٹیز ہیں جن کو ہم ذکر کر رہے ہیں اس وقت. پرنسپل سینٹرڈ لائف کے اندر جو ہم چیز چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنی پرسیپشنز، اپنی جو انٹرنل ہمارے پروسیسز ہیں ان سے پوری طرح سے اویئر ہو سکیں. اس کا جو دوسرا میتھڈ ہے، جو ہم نے تیسرا میتھڈ پڑھا تھا، پہلے دو میتھڈ جس کا میں نے کہا، فرسٹ میتھڈ واز اباؤٹ دی ایٹیٹیوڈ، دا سیکنڈ میتھڈ واز اباؤٹ گیٹنگ ریڈ آف دیٹ بلیک اینڈ وائٹ اپروچ ان آور لائفز. کہ زندگی میں رائٹ اور رانگ ہی صرف نہیں ہوتا ہے بلکہ دیر آر شیڈز آف رائٹ اینڈ شیڈز آف رانگ سم ٹائمز. اور جو تیسرا میتھڈ تھا وہ یہ تھا کہ ان کے ہمارا پرسپیکٹو لمیٹڈ ہوتا ہے. ہم اپنی ہسٹری کی وجہ سے، اپنی جو جو کچھ ہم پہلے کر چکے ہیں زندگی میں، اپنے اینگلز کی وجہ سے یہ اسپیشل پرسپیکٹو بھی لمیٹڈ ہے، ہمارا ایموشنل پرسپیکٹو بھی لمیٹڈ ہے، ہمارا کوگنیٹو پرسپیکٹو بھی لمیٹڈ ہے. یہ تین ہیں جی بیسک پرسپیکٹیوز. اس کو کہتے ہیں اسپیشل پرسپیکٹو. اسپیشل پرسپیکٹو کا مطلب ہے کہ آپ جس اینگل سے چیز کو دیکھ رہے ہیں وہ نہیں ہے جس طرف سے دوسرا دیکھ رہا ہے. یہ یعنی اگر آپ امیجن کریں، کسی چیز کو دیکھنے سے ریلیٹ کریں، تو وہ اصل میں وہ اینگلز کا فرق ہے. اس کو اسپیشل پرسپیکٹو کہتے ہیں. کوگنیٹو پرسپیکٹو یہ ہوتا ہے کہ آدمی یہ سمجھے کہ انسان کی جو سمجھ ہے وہ بھی اصل میں 100% نہیں ہوتی، بلکہ وہ اس میں سے ایبسٹریکٹ کر کے تو لے رہا ہوتا ہے اپنی چیزوں کو. جو وہ سمجھ رہا ہے وہ ان ایبسٹریکشنز کا نتیجہ ہے کہ جو وہ پاسٹ میں کر چکا ہے اور جو اس وقت وہ کر رہا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ملٹیپل پرسپیکٹیو سیکھ کریں سو دیٹ آور پرسپیکٹیو کین بی براڈنڈ. یہ اس کے لیے اس کا حل ہے. اور اسی چیز کا آج ہم چوتھا جو میتھڈ کر رہے ہیں وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے. دیٹ ریلیٹس ٹو ڈیولپنگ ایمپتھی اینڈ انڈرسٹینڈنگ. اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ کچھ چیزیں جو ہم نے تیسرے میتھڈ میں دیکھی ہیں اس میں اور آج کے میتھڈ میں there will be certain commonalities because یہ دونوں کافی ملتے جلتے ہیں. seeking multiple perspectives and empathy and understanding. تو ہم ادھر سے شروع کرتے ہیں جی، بسم اللہ کرتے ہیں. overcoming the pitfalls of abstracting. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے that is about developing empathy and understanding. اور اس کے ہم میتھڈس کو کچھ آج دیکھیں گے کہ کیا میتھڈس ہو سکتے ہیں جو ایمپتھی اور انڈرسٹینڈنگ کی ڈیولپمنٹ میں ہمارے مددگار ہو سکتے ہیں. Cultivate empathy and strive to understand others' abstractions and perspectives. As we do that, we broaden our own perspective. Recognize that they are maps of reality. یہ میں نے پچھلی دفعہ نہیں بلکہ جب ہم ایبسٹریکٹنگ دیکھ رہے تھے تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یہ وہی چیز ہے، یہ جو میپس آف ریالٹی ہے، یہ وہی ہے جس کو ہم اور طرح سے بھی بیان کرتے ہیں. مینٹل ماڈلز ہوتے ہیں ہمارے کچھ، ٹھیک ہے جی. ایوری ون آف اس، نو ون از فری آف دیٹ. کہ جو کچھ ہم بنا چکے ہیں، کسی نے ایک خاص طرح سے دیکھا ہے تو اس کو ہم غصہ سمجھتے ہیں، کسی نے ایک خاص طرح سے بیہیو کیا ہے اس کو ہم ٹھیک نہیں سمجھتے ہیں یا برا سمجھتے ہیں. یہ جو ایسپیکٹس ہیں یہ اصل میں ہماری مینٹل ماڈلز بن جاتے ہیں. اور recognize that their maps of reality may differ from yours and seek to find common ground and shared understanding.
ان کے جو میتھڈز ہیں اس میں سب سے پہلا تو وہی ہے جس کو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں اور بارہا دیکھ چکے ہیں، ایکٹیو اینڈ امپیتھک لسننگ. ایکٹیو لسننگ بیسیکلی ریلیٹس ٹو انڈرسٹینڈنگ دی ادرز پوائنٹ آف ویو. ٹھیک ہے جی، اس کو پوری طرح سے ہم سمجھ سکیں کہ دوسرے کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے. اینڈ ایمپیتھک لسننگ ریلیٹس ٹو understanding the other's feelings. So practice active and empathic listening when engaging in conversations. Give full attention to the speaker without interrupting or formulating responses. It's a very difficult thing. It needs a lot of practice. If you are very confident, only then you can do it. ٹھیک ہے جی، آپ کو اس کے لیے بڑا کانفیڈنٹ ہونا چاہیے اندر سے کہ میں دوسرے کی بات کو پوری طرح سے سمجھتا ہوں، اس کو پوری توجہ سے سنتا ہوں. یہ جو اس میں دو چیزیں لکھی ہوئی ہیں، گیو فل اٹینشن ٹو دا اسپیکر وداؤٹ انٹرپٹنگ اور فارمولیٹنگ رسپانسز، یہ میں بارہا بیان کر چکا ہوں کہ ہمارا ذہن اصل میں ایک چیز کر سکتا ہے. Creatively speaking, if we want to do something creative, if we want to respond, if we are trying to make a response in our minds, then we are not listening to the other person. This allows you to truly understand their perspective and feelings. اس کو ڈیولپ کرنا، اس کے نتیجے میں جو نیٹ گین ہے وہ صرف آپ کا ہے. ٹھیک ہے جی، انڈرسٹینڈنگ ایکچولی از فار دا پرسن ہو از ایکٹیولی اینڈ امپیتھیکلی لسننگ. اس چیز کو سمجھیں اور اس چیز کو اپنے باندھ لیں اپنے پلو سے کہ یہ جو ہے جب ہم ایکٹیو اور امپیتھک لسننگ کرتے ہیں تو اصل میں ہم اپنا فائدہ لے رہے ہوتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دوسرا یہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. دوسری چیز ہے جی امپیتھک انکوائری. سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ امپیتھک انکوائری وہ انکوائری ہے کہ جس کے نتیجے میں دوسرا انکریجڈ فیل کرے دو چیزوں کے حوالے سے، ایک اپنے ایکسپیرینس بیان کرنے کے حوالے سے اور دوسرا اپنی فیلنگز کے حوالے سے. Asking open-ended questions that encourage others to share their thoughts, emotions and experiences. ان کو کیا واقعات ہیں جن سے کہ وہ آج جو کچھ بن چکے ہوئے ہیں وہ بنے ہیں، یہ جب آپ کو سمجھ میں آئے گا تو اصل میں دیٹ از واٹ ول ڈیولپ پرسپیکٹو ٹیکنگ. ٹھیک ہے جی، آپ کو یہ آگے پرسپیکٹو ٹیکنگ بھی آ رہا ہے، اس میں بھی اس پہ مزید بات کریں گے، لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ وین یو انکریج دی ادر پرسن ٹو شیئر دیئر ایکسپیرینسز، واقعی if they are encouraged to share their experiences, that is how you can find out کہ ان کی ایموشنز اصل میں کس کنسٹرکشن سے پھوٹ رہی ہیں. یہ میرا خیال ہے کہ اب ہم اتنی دفعہ یہ بات کر چکے ہیں کہ it becomes easy for, most probably it will be easier for you to understand that whatever we are and whatever our reality is a construct of our mind. My reality. I'm not saying that there is no reality, objective reality نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو جس ریالٹی کو میں ریالٹی سمجھ رہا ہوں وہ میری کنسٹرکشن ہے. ٹھیک ہے جی، اور وہ کنسٹرکشن جو دوسرے کی ہے وہ میں صرف تبھی سمجھ سکتا ہوں جب وہ میرے ساتھ شیئر کرے گا. ادروائز آئی ہیو نو ادر مینس آف انڈرسٹینڈنگ دیٹ. Watching documentaries and movies, where you feel that you can be exposed to different cultures, cultural values, ان کو وہ کس طرح سے بہیو کرتے ہیں، کس طرح سے معاملات کر رہے ہیں، that can give you a very good exposure. Documentaries and movies or films can often provide powerful insights into the lives and challenges of people from various backgrounds and cultures. Choose content that explores different perspectives. میں ایک بڑی پرانی مووی تھی، اس کا نام تھا گاڈز مسٹ بی کریزی. وہ آپ کو ایک بالکل ایک عجیب سے ماحول میں لے جاتی ہے کہ جدھر ان کے کوئی ایکسپوجر نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، ہاؤ دے بہیو، ہاؤ دے لک ایٹ دا اسکائز. اگر کوئی جہاز اوپر سے اڑتا ہوا نظر آ گیا تو وہ کس طرح سے اس کو دیکھ رہے ہیں. اٹس اے ونڈرفل مووی. ہاؤ پیپل ڈیولپ، ہاؤ پیپل from a different background, from a different culture, from lesser exposed backgrounds, ان کے کس طرح سے وہ کیا انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہیں جو ہمارے لیے بڑی کامن ایوری ڈے لائف ایکسپوجرز ہیں، وہ ان کو اگر کبھی نہیں ہوئے تو کس طرح سے اس کو دیکھ رہے ہیں. دیٹ کین بی اے ویری گڈ ایجوکیشنل مووی. انگیج ود ڈائیورس کمیونٹیز، یہ آبویسلی وہی کام کرتا ہے کہ جو آپ کو ڈائیورس ڈاکیومنٹریز اور موویز دیکھنے کے حوالے سے ہوتا ہے. آج کے زمانے میں ہمارے پاس یہ اپرچونیٹیز پیدا ہو گئی ہیں کہ ہم مختلف آن لائن آف لائن
communities سے expose ہو سکتے ہیں that encompass a wide range of backgrounds and beliefs. Engaging with diverse groups exposes you to different viewpoints and experiences. اچھا جی، پریکٹس پرسپیکٹو ٹیکنگ. یہ جو پرسپیکٹو ٹیکنگ ہے، یہ خود ایک ڈیولپمنٹل اچیومنٹ ہوتی ہے انسان کی. یعنی یوں سمجھ لیں آپ کہ انسان جس وقت پیدا ہوتا ہے، جو پہلے 2-3 اس کے برس ہیں زندگی کے، اس کے لیے دنیا اصل میں وہ اسی کی فیلنگز ہیں. وہ جو دیکھ رہا ہے وہی اصل میں سب دیکھ رہے ہیں. وہ جو سمجھ رہا ہے وہی اصل میں سب سمجھ رہے ہیں. اف آئی ایم سیڈ ایوری بڈی از سیڈ، اف آئی ایم اینگری ایوری بڈی از اینگری. اس کے بعد ایک نئی سٹیج پہ وہ داخل ہوتا ہے کہ جدھر اس کو معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے اور ہیں، میرے سے ڈفرینٹ ہیں. اینڈ ناؤ ایٹ اے تھرڈ اسٹیج وچ اسٹارٹس اٹ اراؤنڈ 7 to 8 years، وہ اسٹیج آتی ہے کہ جدھر انسان کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ میں جس طرح سے اس کے بارے میں ایک خیال رکھتا ہوں، یہ بھی میرے بارے میں ایک خیال رکھتا ہے. جس طرح سے میں اس کے ایکشنز کو سمجھ رہا ہوں، اس طرح سے یہ بھی میرے ایکشنز کو سمجھ رہا ہے. اینڈ ایٹ این ایون لیٹر اسٹیج، جو تقریباً ٹین ایجز میں شروع ہوتی ہے، ادھر جا کے انسان کو یہ چیز ڈیولپ ہوتی ہے کہ وہ یہ سمجھ سکے کہ دوسرے کی بھی سمجھ میں اسیس کر سکتا ہوں. آئی کین ایکچولی ٹرائی ٹو ڈیولپ اے پرسپیکٹو or try to get the perspective of the other person. At a third stage, at an even later stage, ایک third person's perspective، یعنی میں آپ دونوں کے بیچ میں جو بات ہو رہی ہے، میں اپنے آپ کو ان دونوں سے نکال کے یہ سمجھنے کی کوشش کروں کہ یہ کس طرح سے یہ کیا کہہ رہے ہیں اور یہ کیا کہہ رہے ہیں. We have to reach at this level. ٹھیک ہے جی. تو یہ بات کہ میرا ایک پرسپیکٹو ہے، اس کو تھوڑی دیر کے لیے روک لینا اور پھر یہ سمجھنا کہ دوسرا کس طرح سے دیکھ رہا ہے. ہمارا پورے کا پورا جو یہ والا ٹاپک ہے، دا لاسٹ ٹو پٹ فالس کی، جو اوور کمنگ کی جو میتھڈز ہیں، وہ اصل میں اسی سے ریلیٹڈ ہیں. امیجن یور سیلف ان سم ون ایلسز شوز. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دیئر تھاٹس، فیلنگز اینڈ موٹیویشنز. یہ تینوں ہی چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. ہاؤ ڈو آئی فیل اباؤٹ اٹ، واٹ ایم آئی تھنکنگ، اینڈ واٹ آر مائی موٹیویشنز. اور یہ میں نے جس طرح سے آپ کو پچھلے پوائنٹ میں بتایا ایمپیتھک انکوائری میں، یہ آپ کو صرف تبھی پتہ چل سکتا ہے جس وقت دوسرا شیئر کرے، ادروائز آپ صرف کنجیکچر کر رہے ہیں. دس ایکسرسائز کین ہیلپ یو سی دا ورلڈ فرام دیئر پرسپیکٹو. اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ ان دا بگننگ کہ کس طرح پاسبل ہے کہ میں اپنے پرسپیکٹو سے جڑا بھی رہوں اور دوسرے پرسپیکٹو کو ایڈ بھی کروں. ٹھیک ہے جی. It does not necessarily mean that I forsake my perspective. It only means that I hold it back. میں تھوڑی دیر کے لیے اس کو روک لوں اور دوسرے کی بات کو سمجھنے کی کوشش کروں. تو جب میں یہ کرتا ہوں تو یہ مجھے ایک دنیا کو ان کے پرسپیکٹو ہے. جس طرح میں نے ابھی بات گزارش کی تھی کہ ہمارے یہ 3 پرسپیکٹو ہوتے ہیں جی. اسپیشل، جو کہ آپ جب چیزوں کو دیکھ رہے ہیں تو کس طرح دیکھ رہے ہیں. کوگنیٹو، کہ آپ چیزوں کو سمجھ کس طرح رہے ہیں. اور افیکٹو کہتے ہیں ایموشنز کے حوالے سے، ہاؤ آر یو فیلنگ. اینڈ آل 3 ریکوائر دیٹ یو کین ٹیک دا پوزیشن آف دی ادر پرسن. دیئرفور امیجن یور سیلف ان سم ون ایلسز شوز. ایمپتھی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، آپ نے بڑی دفعہ سنا ہوگا کہ دوسرے کے شوز میں اپنے آپ کو پلیس کرنا. میں ایمپتھی کو اس سے زیادہ سمجھتا ہوں. یعنی اٹ از ناٹ میئرلی پلیسنگ یور سیلف ان دی ادر پرسن شوز، بلکہ پلیسنگ یور سیلف ایز دی ادر پرسن ان دی ادر پرسن شوز. یعنی ایز کلوز ٹو دی ادر پرسن. یہ ایمپتھی ہے جی. پرسپیکٹو ٹیکنگ از سلائٹلی لیس دین دیٹ. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ ہمارا جو پوائنٹ ہے وہ لونگ کائنڈنیس میڈیٹیشن ہے جی. لونگ کائنڈنیس میڈیٹیشن ایک خاص طرح کی مائنڈ فل میڈیٹیشن ہے. مائنڈ فلنس پریکٹسز کا جو اصل ٹارگیٹ ہے وہ یہ کہ وی بیکم مور اویئر آف آور ایموشنز اینڈ تھاٹس، میکنگ اٹ ایزیئر فار اس ٹو ایمپتھائز ود ادرز. Loving kindness meditation is a special meditation which promotes a sense of inner calm and compassion. یہ اگر آپ میں سے کسی نے کی ہوئی ہے تو آپ جانتے ہیں. میرا اپنا تجربہ یہ ہے اس کے حوالے سے کہ کئی دفعہ ہماری زندگیوں میں اتنے اسٹرانگ گرجز ہوتے ہیں کہ ہم یہ میڈیٹیشن بہت زیادہ افیکٹولی نہیں کر سکتے. وی ہولڈ سچ اسٹرانگ گرجز دیٹ اٹ بیکمز ویری ڈیفیکلٹ کہ وہ میڈیٹیشن جو ہے، جو کہ اصل میں ہم کو
یہ سکھا رہی ہے کہ ہم دوسروں کے بارے میں ایک forgiveness اور ایک prayer oriented رویہ رکھیں. لیکن سم ٹائمز اٹ بیکمز سو ڈیفیکلٹ. ہمارے اندر جو ہیٹریڈ ہے وہ اتنی زیادہ اسٹرانگ ہے کہ شروع میں یہ میڈیٹیشن ہمارے لیے پاسبل نہیں ہوتی کرنی. بٹ اف یو کیپ ڈوئنگ اٹ, اٹ سافنز یور ہارٹ. ٹھیک ہے جی. اٹ ایکچولی ڈیولپس کمپیشن ان یو. You can look at the other person from a humanistic viewpoint rather than from an adversarial viewpoint. تو مائنڈ فلنس پریکٹسز کا تو جو سب سے بڑا ٹارگیٹ ہوتا ہے وہ یہ کہ آپ کو زیادہ اویئر کر دیتی ہیں وہ اپنی ایموشن سے اور تھاٹ سے, میکنگ اٹ ایزیئر فار یو ٹو ایمپتھائز ود ادرس. لونگ کائنڈنس میڈیٹیشن پروموٹس انر کام اینڈ کمپیشن. اگر آپ نے نہیں کی ہوئی تو جسٹ سرچ فار اٹ, لونگ کائنڈنس میڈیٹیشن. اس کو میٹا میڈیٹیشن بھی کہتے ہیں, METTA, میٹا میڈیٹیشن. اینڈ اٹ ایکچولی از اے بیوٹیفل امیجنیشن پلس میڈیٹیشن. یہ وہ میڈیٹیشن ہے جس میں کہ آپ کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ نے خالی ذہن ہونا ہے, بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے اپنی تھاٹس کو اپنے کنٹرول میں رکھ کر ان کے ساتھ چلنا ہے. اور یہ جنرلی گائیڈڈ میڈیٹیشن ہوتی ہیں. گائیڈڈ میڈیٹیشن وہ ہوتی ہیں جو آپ کو ساتھ ساتھ یہ گائیڈ کرتی جاتی ہیں کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے, اب آپ نے کیا سوچنا ہے, اب کس کے بارے میں سوچنا ہے. Next is reading empathy enhancing literature. There are many wonderful books. مجھے جو فوراً ذہن میں آتی ہے جی وہ ہے لی مزراب, جو کہ جس پہ مووی بھی بنی ہوئی ہے. آپ میں سے اگر کسی نے دیکھی ہو تو اٹس اے ونڈرفل بک which is primarily about empathy. That can be a very good training. Seek out literature that explores empathy and human connection. Novels and essays on empathy can inspire you to think more deeply about the experience of others. Other literature can be, things like biographies or autobiographies, جس میں کہ آپ کو ایک انسان کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ سامنے آتی ہے. Then we have engaging in difficult conversations. یہ آپ کو یاد ہوگا, میں اس چیز کے بارے میں میرا نقطہ نظر یہ ہے that every difficult conversation that we are faced with suddenly, without planning, can be an opportunity to learn, a very big opportunity to learn. But here what my point is, that we should try to engage in difficult conversations which are about sensitive topics, which are about topics where people can get offended, for instance. How do we engage in those conversations without being judgmental, without being assessing evaluative about their opinions. اور اس کانورسیشن سے اگر آپ کامیابی سے گزرنا شروع ہو جائیں تو ایکچولی یو ہیو ڈیولپڈ ویری ویری ریئر ابیلٹی, جس میں کہ آپ دوسرے کے پرسپیکٹو کو سمجھنے کی پوزیشن میں آتے ہیں. Approaching conversations about sensitive topics with an open mind and willingness to listen, constructive dialogue can lead to mutual understanding, even contentious issues. And finally, practicing forgiveness. This is a difficult thing. I have seen this with many of my acquaintances that کچھ لوگوں کے بارے میں ایسے دل بند ہو جاتے ہیں ہمارے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہو سکتا. Even if we say it, we find it very difficult to actually go through with it. We hold those grudges so strongly. Cultivate forgiveness and let go of grudges. Forgiveness can free you from negative emotions and foster empathy towards those who may have wronged you. You might still feel that somebody has wronged you, but getting into that groove of forgiving others and in the hope that God will forgive you, I think that can be a wonderful experience in itself. میں ادھر روک رہا ہوں جی. ہم اب نیکسٹ ٹائم سے جو کریں گے دیٹ ریلیٹس ٹو اے ڈفرنٹ, یہ جو ہم نے ابھی کیے ہیں جس طرح میں نے عرض کیا, اٹ واز اباؤٹ اپنا ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کرنا, اٹ واز اباؤٹ the next was about developing the ability to practice non-Aristotelian logic, and the next two were about broadening our perspective. اب جو ہم کریں گے نیکسٹ ٹائم, that is about considering our own maps. ہمارے جو مینٹل پیٹرنز ہیں ان کو کس طرح سے ہم سمجھ سکتے ہیں اور اس کو نکال سکتے ہیں. نکالنے کے طریقے ہم زیادہ پڑھیں گے نیکسٹ. ہمارا جو ٹاپک ہے
about mental models and mental maps. लेकिन for now what we will do is कि हम उसको टेस्ट करें, बजाय इसके कि हम उसको ऐसे जैसे कि हम लेके चल रहे हैं इसी तरह मानते रहें. We should try to be more aware of them and test them for their accuracy. इधर रोकते हैं जी इंशाल्लाह. If you have any questions, and I would also like you to think about it and tell me if you understand this point. Empathy and understanding के हवाले से एक तो है ना आपके सवालात, क्या समझ में आता है आपको? ये जो टॉपिक है पूरा एब्स्ट्रैक्टिंग का, इसके अंदर ये फिट होता हुआ किस तरह लग रहा है आपको? कैन यू अंडरस्टैंड दैट? बिकॉज ये हमारा टॉपिक चूंकि लंबा हो गया है और हम इसको बहुत छोटे पीसेस में कर रहे हैं, तो समटाइम्स वी लूज द लिंक कि हम असल में कर क्या रहे हैं. ठीक है जी, बिस्मिल्लाह करते हैं. अब इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस आई एम अवेलेबल, अदरवाइज वी कैन हैव अ शॉर्ट वन टुडे. सर उसमें आपने ये बात जी की है कि हमें सबको सुनना जी जी चाहिए एक एम्पैथी के साथ. तो एक में ये हम लोगों को ये सुनने को अक्सर मिलता है, या टीचर से भी अक्सर मैंने तो सुना हुआ है कि आपने सबको नहीं सुनना. आपने कुछ अपने यानी कि एक स्टैंडर्ड आप लोगों ने पहले तो वो सिलेक्ट करना है कि हर किसी को अगर आप सुनते रहेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे. आपने एक डायरेक्शन अपनी सिलेक्ट करनी है कि आपने किस डायरेक्शन में जाना है और किन लोगों को आपने सुनना है और किन लोगों को नहीं सुनना है. एक तो सर ये नजरिया पाया जाता है. और सर ये जो लास्ट वाला जो आपने दिया था कि फॉरगिवनेस का, तो इस पर एक थोड़ी सी कंफ्यूजन मुझे ये हो रही थी कि शायद अल्लाह ताला ने जो कुरान पाक में कहा है, ये फिर इंसान की तख्लीक को समझते हुए उन्होंने ये बोला था कि जितनी ज्यादती आपके साथ हुई गई है आप उतनी कर सकते हैं, कि इंसान को अपने आप को स्ट्रेस नहीं करना पड़े अपने आप को. यानी कि अगर अल्लाह ताला सिर्फ ये कह देते कि सिर्फ माफ करना है, तो मैं भी कुछ लोगों के लिए ये बहुत मुश्किल होता है, जिस तरह से आपने खुद फरमाया था कि ये बहुत मुश्किल चीज है कि हमारे दिल बंद हो जाते हैं और कुछ अरसे तक इस चीज के ऊपर बात भी नहीं की जा सकती कुछ मामलात के ऊपर. तो सर ये जो कुरान में कहा गया है अल्लाह ताला ने कि आपके साथ जितनी ज्यादती हुई है उतनी आप कर सकते हैं, ये सिर्फ एक तसल्ली है इंसान को. क्योंकि मैंने तो जब वो आयत पढ़ी भी तो उसके बावजूद भी मेरे में ये हिम्मत नहीं हुई, मेरा जो फोकस है वो वहीं पर गया कि आप माफ कर दें तो उसका अजर अल्लाह ताला ही देगा आपको. तो सर एक थोड़ी सही मुझे बात ये है. समझा दीजिए. और ये जो एक मिथ कहेंगे सर इसको, कि ये बहुत हमारी सोसाइटी में तो बहुत पाया जाता है. कुछ जगहों पर मैंने बहुत हायर सोसाइटी में भी ये बात सुनी है कि आपने एक सिलेक्टेड ग्रुप में बात करनी है, उनको आपने समझना है, आप हर किसी को नहीं सुने. कि यानी कि आप गली में चलते हुए भी बंदे को सुनने बैठ रहे हैं और आप किसी उलमा को भी सुन रहे हैं, तो वो आपको कंफ्यूज कर देते हैं. सर आप समझ पा रहे हैं कि मैंने किस हवाले से जी जी बात की. जी 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 जी. थैंक यू सर. मैं इसमें गुजारिश ही करूंगा जी कि मेरा ख्याल है कि एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप सुन क्यों रहे हैं. मैंने यहाँ पर जो बात गुजारिश की है वो ये कि हमको अपने पर्सपेक्टिव को ब्रॉडन करना है ताकि हम ज़्यादा बेहतर तरीके से, क्योंकि हमारी एब्स्ट्रैक्टिंग जो है वो उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं. हम चीज़ों को परसीव सिर्फ अपनी नज़रों से कर सकते हैं, हम चीज़ों को प्रोसेस सिर्फ अपने जहन से कर सकते हैं. वंस यू गेट अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, तो आपको असल में एक ब्रॉडर व्यू पॉइंट मिलता है. कंफ्यूजन्स के बारे में ये बात मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ कि कंफ्यूजन्स कोई बहुत बुरी चीज़ नहीं होते हैं जी. कंफ्यूजन्स के बाद कंफ्यूजन्स को इग्नोर करना बुरा होता है. इफ़ यू आर कंफ्यूज्ड एट समथिंग, वर्क एट इट. ट्राई टू डेवलप दैट अंडरस्टैंडिंग एंड दैट पेशेंस कि हम कंफ्यूजन्स के अंदर से गुजर कर. मैंने आपको याद होगा एक ज़माने में नहीं, एक कुछ अर्सा पहले ये गुजारिश की थी कि ये जो पैराडॉक्सेस होते हैं, पैराडॉक्सेस को रिजॉल्व करने से आपका फेथ स्ट्रांग होता है. ठीक है जी. अगर पैराडॉक्स पैदा नहीं होगा, मिसाल के तौर पर आप अगर पैराडॉक्स को इग्नोर कर दें, एक सूरत ये है कि आप ये सोचिए कि अल्लाह ताला अपने आप को रहमान, रहीम, करीम, ये सारे सिफात बता रहा है कि ये मेरी हैं, और दूसरी तरफ हमको दुनिया के अंदर होने वाले वाकयात में से
جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اس میں کتنی زیادتیاں نظر آ رہی ہیں. تو یہ ایک نوعیت کا پیراڈاکس کریٹ ہو جاتا ہے. اس پیراڈاکس کو جب آپ ریزالو کرتے ہیں تو یو گیٹ اے ڈیپر انڈرسٹینڈنگ. لیکن جیسے ہی پیراڈاکس سامنے آتا ہے تو اصل میں ایک کنفیوژن کی سٹیٹ بنتی ہے. جو چیز میں گزارش کر رہا ہوں، جو وہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ دوسروں کی بات یا آپ سلیکٹڈ لوگوں کی بات سنیں، وہ اصل میں جو میتھڈ ہے وہ ایک سیفٹی کا میتھڈ اس لحاظ سے کہہ لیں آپ کہ جس طرح سے آپ انڈوکٹرینیٹ ہوئے ہیں. ہماری انڈوکٹرینیشنز ہوتی ہیں، ہر سوسائٹی انڈوکٹرینیشن کرتی ہے. وہ انڈوکٹرینیشن سیو رہیں گی. ٹھیک ہے جی، یو ول سیو یور سیلف فرام دوز ڈیفیکلٹ پرابلمس کے جس کے نتیجے میں آپ کی وہ انڈوکٹرینیشن ہیمپر ہو سکتی ہیں، اس میں پرابلمس پیدا ہو سکتی ہیں. جو میں گزارش کر رہا ہوں وہ اصل میں یہ ہے کہ آپ جتنے زیادہ پرسپیکٹیوز کو سامنے رکھیں گے اتنا زیادہ آپ کا پرسپیکٹیو خود براڈن ہوگا. کیا مطلب ہے اس کا پرسپیکٹیو کو سامنے رکھنے کا؟ یعنی دوسرا آدمی چیزوں کو کیسے سمجھ رہا ہے. ٹھیک ہے جی، اس اس سوچ کے اندر آنا. اور دوسری چیز، ہم نے عام طور پر انسان کو جس جگہ پہ پلیس کیا ہے وہ تھوڑا سا مجھے کئی دفعہ اس کے اندر کافی شبہ ہو جاتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر انسان کے اندر یہ ابیلٹی نہیں ہوتی کہ وہ یہ کر سکے. وہ اپنی ابیلٹی خود ختم کر دے. سوچنا سمجھنا، یہ ریفلیکٹ کرنا، آپ نے ابھی اس میں بھی دیکھا کرٹیکل ریفلیکشن کی کلاس میں، اٹ بیکمز ڈیفیکلٹ. پیپل ڈونٹ لائک ٹو ریفلیکٹ. ٹھیک ہے جی، یہ ہم نے عادت نہیں بنائی. ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے کہ ایک کلیئر کٹ جواب ہمارے سامنے اگر آ جاتا ہے تو ہم اس پہ بڑے خوش ہوتے ہیں. لیکن اگر ہم نے ایک اوپن اینڈیڈ انویسٹیگیشن کرنی ہے تو ہم اس میں تھوڑے سے انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ ہمیں عادت نہیں ہے. ہم نے ساری زندگی اسکول میں یہ سیکھا ہی نہیں ہے کہ چیزوں کو کس طرح سے اوپن اینڈیڈ انویسٹیگیشن اور ایکسپلوریشن میں ڈالا جاتا ہے. لیکن ادروائز اگر غور کیا جائے تو انسان کے اندر غور کرنے کی، تفکر کرنے کی، تدبر کرنے کی صلاحیت انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے. اسی لیے وہ انسانوں کو یہ کہہ رہے کہ تمہیں غور کرنا چاہیے، تمہیں اس بات پر ریفلیکٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا جی. اور اگر یہ نہیں کریں گے آپ تو اصل میں پھر انسان میں اور گائے بیل میں کو بہت زیادہ فرق نہیں رہ جائے گا. ایک بات تو یہ. دوسرا جو آپ نے سوال فرمایا ہے وہ یہ کہ forgiveness is definitely a very very elevated quality. اللہ تعالیٰ نے جن جن مواقعوں پر یہ کہا ہے، جن جن مواقعوں پر یہ کہا ہے کہ اگر زیادتی ہو تو تم اس کی ریٹریبیوشن کر سکتے ہو. یعنی ریٹریبیوشن ایکوالٹی کی بیسس پر بدلہ لے سکتے ہو. یعنی اب تم نے اگر بدلہ لینا ہے تو اسی جگہ سے، اسی شخص سے جس نے زیادتی کی ہے. تم ایسے نہیں کرو گے کسی نے فار انسٹنس میرے ساتھ زیادتی کر دی یا میرے بچے کو تھپڑ مار دیا خدا نخواستہ، تو میں اس کے بچے کو جا کے تھپڑ مار دوں. دیٹ از ناٹ what is ایکوٹیبل ریٹریبیوشن. ریٹریبیوشن اصل میں یہ ہے کہ جس نے زیادتی کی ہے اسی کے ساتھ معاملہ کیا جائے. اور ہر جگہ پہ جدھر جدھر اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے وہاں پر یہ بھی کلیئر کر دیا ہے کہ اگر تم معاف کر دو تو یہ بہت ہی بلند بات ہے. تو اب دونوں چیزوں کی اجازت دے دی اور اس کے بعد یہ بھی بتا دیا کہ اگر زیادتی کا بدلہ لیا ہے اور اس میں بڑھ گئے ہو تم، تو پھر تم نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اجازت کا ناجائز فائدہ اٹھایا، یو ول بی ہیلڈ ریسپانسبل فار دیٹ. تو اس چیز کے بارے میں بھی بہت زیادہ ہمیں کیئرفل ہونا ہے کہ ہم کہیں اس سے زیادہ نہ کر جائیں جتنا اس نے ہمارے ساتھ کیا. یہ دونوں ایسپیکٹس کو سامنے رکھیے. یعنی ایک ایسپیکٹ یہ کہ آپ نے اس حد سے تجاوز نہیں کرنا، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس اجازت کے بعد فوراً ہی یہ کوالیفیکیشن بھی دے دی ہے کہ تمہارے لیے اگر معاف کر دو تو یہ بہت ہی قابل ستائش بات ہے. ٹھیک ہے نا جی، معاف کر دینا بہرحال اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اس چیز کو سامنے رکھیے. یہ دو چیزیں ہیں جو میں چاہوں گا کہ ان دیز تھنگس. اور اینڈ پلیز لیٹ می نو اف آئی ہیو آنسرڈ یور کویسچن، پھر ہم آگے چلتے ہیں. جی سر، وہ جو آپ پہلے والے سوال میں آپ فرما رہے تھے، تو سر سم ٹائمز ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ بات چیت کر چکے ہوتے ہیں اور ہم ان کا پرسپیکٹیو ہم جان چکے ہوتے ہیں، تو حکمت عملی ہم لوگ آزماتے ہیں کہ اس انسان کو نہ سنا جائے. اور دوسری جو میں نے یہ بات کی تھی اس میں ایک یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ایک ہمیں معلوم ہے کہ اگلا بندہ ہم جس بات پر بات کر رہے ہیں اس کی نالج نہیں ہے اس ٹاپک کے اوپر، بٹ وہ پریٹینڈ کر رہا ہے کہ ہاں میں جانتا ہوں، اور وہ
ویسٹ آف ٹائم ہے ہمارا. تو اس نظریے سے کہا کہ آپ نے ہر کسی کو بیٹھ کے، یعنی اگر میں بھی تب بھی اس کو سننے کے لیے بیٹھ جاؤں کہ اس کا پرسپیکٹیو سمجھوں، تو سر یہ درست ہوگا، کیونکہ میں اٹ از ایکسپیرینس کوائٹ کر چکی ہوں. پاسبل کہ آپ کے اچھے سوالات جو ہیں وہ اس کو اس جگہ پر آمادہ کر دیں کہ وہ اپنی بات جو ہے اس کو آپ سے سمجھنے کی پوزیشن میں آ جائے. اٹ از جسٹ، میں پاسبلٹیز کی بات کر رہا ہوں جی. یعنی ہمیں اپنے انٹریکشنز میں، جو میں نے آپ کے ساتھ جو کانورسیشنز کے حوالے سے بالکل آغاز میں یہ بات شیئر کی تھی، اس چیز کا بہت خیال رکھنا ہے کہ دی اپرچونیٹیز دیٹ وی گیٹ فار ان کانورسیشنز آر ٹو سائڈیڈ. ایک تو یہ کہ بات کو سمجھنا سمجھانا، اور دوسرا یہ کہ اپنے ریلیشن شپس کو بہتر کرنا. وہ کیوں اس جگہ پہ کھڑا ہوا ہے، یعنی کیا وجہ ہے؟ وہ بنیادی طور پر ایک غلط آدمی ہے، یا اس کو سوسائٹی نے یہ کنڈیشن کر دیا ہے کہ اصل میں بات کرنا جو ہے، بولنا، ٹیلنگ ادرز. دیکھیے اس چیز، یہ جو ٹیلنگ ادرز ہے نا، آسکنگ ادرز از اے پوزیشن آف ویکنیس. آسکنگ کا مطلب ہے کہ میں جاننا چاہتا ہوں. اگر سیریس آسکنگ ہے، سیریس انکوائری ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ میں جاننا چاہتا ہوں. اور یہ ایک پوزیشن آف ویکنیس ہے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ ون سٹیپ بلو. ٹھیک ہے نا جی. یہ اگر ایک ٹیچر سے ایک اسٹوڈنٹ پوچھ رہا ہے یا کوئی دوسرے سے پوچھ رہا ہے، تو اصل میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے آپ سے کچھ چاہیے. اور ٹیلنگ ادرز از اے پوزیشن آف اتھارٹی. تو ہماری سوسائٹی نے عام طور پر پوزیشن آف اتھارٹی کی کنڈیشننگ کی ہوئی ہے. مے بی آور ریلیشن شپ ول ہیلپ دیم انڈرسٹینڈ کہ ہمیں اصل میں جو ایک بہت امپورٹنٹ پوزیشن لینے کی ضرورت ہے، وہ پوزیشن آف ٹیکنگ لینے کی ضرورت ہے، نہ کہ گیونگ. مے بی اٹ کین ہیلپ. میں آئی ایم ناٹ سیئنگ اٹ ول آلویز ہیلپ. آبویسلی یہ جو جتنی بھی اس طرح کی کوالٹیز ہیں، اس میں تو اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے گا تو اگلے کو یہ اچھائی کمانے کا موقع ملے گا. میں اور آپ تو یہ کما ہی سکتے ہیں، اس کے لیے ہمیشہ دروازے کھلے ہیں. ٹھیک ہے جی. ونس یو انڈرسٹینڈ، ونس یو آسک the right kind of questions, the other person might feel inclined to learn from you as well. بس میرے خیال میں یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے جس کو ہمیں ضرور سامنے رکھنا چاہیے جی. باقی آبویسلی اٹ از اپ ٹو دی انڈیویجول. آپ کسی چیز میں محسوس کرتے ہیں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، فائدہ مجھے تو نہیں ہوگا، لیکن لیٹ سے کیا آپ کا یہ بھی یقین ہے کہ دوسرے کو بھی فائدہ نہیں ہوگا؟ اور اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے، نو پرابلم، وی کین اسٹاپ دیٹ کانورسیشن، نو وریز. اچھا سر، میں یہاں پر یہ سمجھی ہوں کہ یہ ہمیں خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کس جگہ پر ہم نے، یعنی کہ اگلے سے انسائٹ فل کوشچن کرنے ہیں. یہ میں ایک مثال دیتی ہوں. میں میوزک کلاس لے رہی تھی، یعنی کہ میں ڈھونڈ رہی تھی ابھی ٹیچرز. تو ایک ٹیچر نے مجھے، جب اس نے ایک ڈیمو کلاس دی، اس نے کہا کہ میرا جو طریقہ کار ہے وہ مختلف ہے. اگر آپ نے سیکھنا ہے تو صرف آپ نے میرے سے سیکھنا ہے. اگر آپ دوسروں کے پاس جائیں گی تو پھر آپ اس میں کنفیوز ہو جائیں گے، کیونکہ جو باقی لوگ ہیں وہ سیدھی سرگم سکھا رہے ہیں، وہ ان کی سرگم کا طریقہ ہو رہا ہے، اور میں سرگم جو ہوں میں الٹی سائڈ سے سکھا رہا ہوں. تو وہ پھر آپ کو چیز کنفیوز کر دے گی. تو یہ اس حوالے سے پھر مجھے یہی لگ رہا ہے کہ ہمیں یہ جگہیں ہم نے خود ڈیسائیڈ کرنی کہ کہاں پر ہمیں فکسڈ ہو جانا ہے اور رائٹ کہاں رائٹ. پر ہمیں اس کو کرنا ہے اس طرح سے. اصل میں دیکھیے یہ بڑی ٹھیک اچھی ہے. مثال ہے اس کی، ایک بڑی اچھی مثال ہے یہ اس چیز کی کہ آپ ایک نئی سکل سیکھ رہے ہیں اور ایک ٹیچر یہ کہتا ہے کہ آپ اس میں کچھ عرصہ صرف میرا ہاتھ پکڑ کے چلیں، سو دیٹ یو ڈیولپ اے گڈ انسائٹ انٹو دس. اس کے بعد اصل میں آپ کی مرضی ہے، آپ نے سیکھ لیا، اب اس کے بعد آپ جس سے مرضی ایکسپوجر لے لیں. آپ سیکھنا چاہتے ہیں اور لوگوں سے بھی سیکھ لیں. لیکن جو انیشل اسکل کی ٹریننگ ہے، مثال کے طور پر اسکل سے میری مراد ہے لائک پریکٹیکل اسکل، اس میں اگر کسی ایک کا ہاتھ پکڑ کے چلیں گے تو زیادہ آسانی ہو جائے گی. یہ ایسے ہی جس طرح آپ عربی زبان سیکھنا چاہتے ہیں، آپ 6 ٹیچرز رکھ لیں، ٹھیک ہے جی، تو اس میں جو بگنرز لیول پہ جو کنفیوژنز ہوتی ہیں، اس میں آپ دل برداشتہ ہو جائیں گے، یہ پرابلم ہو جائے گی. رائٹ. ٹھیک. تھینک یو سر. جی رافیہ جی، آپ پلیز اپنا سوال پوچھ لیجیے. موئی صاحب، اسی سلسلے میں جو کومل نے کہی ہے کہ آپ کئی لوگوں کو سنتے ہیں، یو کیپ آن لسننگ ٹو ڈفرینٹ پیپل فار سم ٹائم، اور اس کے بعد کافی عرصے تک سننے کے بعد آپ ریئلائز کرتے ہیں کہ کچھ there's a certain person who convinces you more، اور جس کا آپ کا خیال ہے کہ آپ انڈرسٹینڈ بیٹر کرتے ہیں، تو پھر you want to stay with that person, you want to listen to that person. دوسروں کو آپ نے ٹرائی کر لیا ہے اور آپ کو
नहीं समझ आ रही या कंफ्यूजन हो रही है, एक तो ये चीज है। जहां तक फॉरगिवनेस का, ठीक है, डेफिनेटली यू हैव टू फॉरगिव, बट समटाइम्स इट हैपेंस इज यू फॉरगिव पीपल and then the same people do the same thing again and then you forgive. So then I think कोई स्टेज तो ऐसी आ जाती है कि आप कहते हैं कि भाई ठीक है अब बहुत हो गई है, now you may not want to retaliate, but you don't feel like forgiving them and you just say okay, let it go. What would you think of, what would you do then? दोनों चीजों का बताते हैं। हाँ सही है जी। वो तो देखिए, अगर आपको ये लग रहा है कि दूसरे की बात सुनने से, डिपेंडिंग अपॉन योर inclinations, and if you feel that it's difficult to understand or to decipher the basic differences, किस तरह से लोग चीज़ों को देख रहे हैं, और उसमें आपकी ज़्यादा ओपिनियन से एक्सपोजर जो है वो आपको कंफ्यूज कर देती है, वेल यू कैन अवॉइड डूइंग दैट। इट्स नॉट अ नेसेसिटी। असल चीज़ जो है वो ये है कि हम जो कुछ भी मान रहे हैं, जो कुछ भी मान रहे हैं, वो किसी बेसिस पे मानेंगे ना। यानी अगर हमारे पास एक ही राग है, एक ही तरीका है समझने का, तो असल में वो लिमिटेड पर्सपेक्टिव है। समटाइम्स वी विल ओनली बी लिमिटिंग आवरसेल्व्स। इफ यू फील दैट ओपनिंग डोर्स कंफ्यूजिंग हो जाता है, और फिर उसके बाद वो कंफ्यूजन जो है वो बड़ा स्ट्रेसफुल हो जाता है, तो अवॉइड कर लें फिर। इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जनरली स्पीकिंग, और इसकी भी एक तरबियत होती है ना जी, यानी living in a confusion is not an easy thing once we reach a certain stage of life where we have decided। मैंने जिस तरह भी गुजारिश की कि हमें शुरू से रिफ्लेक्शन सिखाई नहीं गई, और अगर रिफ्लेक्शन सिखाई नहीं गई तो जैसे ही आपको, मिसाल के तौर पर मैं अपने कई दफा अपने क्लाइंट से ये पूछता हूँ जब, कि आप इस तरह क्यों फील कर रहे हैं, बिल्कुल डेड साइलेंस हो जाती है, नहीं पता क्यों फील कर रहे हैं। वी डोंट थिंक अबाउट सच थिंग्स। We don't have that because we don't think about open-ended questions. हमें तो ये पता है कि किस तरह से 5+10 का जवाब क्या है। Generally, this is what we think about. ठीक है जी, this is what we have been conditioned to think about. हमारे साथ questions जो कुछ किए जाते हैं वो असल में closed-ended questions होते हैं। तो ये this is completely an individual thing। अगर आप इत्मीनान है और आपके ख्याल में हमें दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने जहन को अब नहीं ज़्यादा एक्सपोज करना चाहिए, तो ना करें। मुझे इस पर क्या एतराज़ होगा। मैं तो जनरली बात कर रहा हूँ कि जितना आप एक्सपोज होंगे उतना आपका पर्सपेक्टिव बढ़ेगा। अगर आपके ख्याल में वही नुकसानदेह हो रहा है तो ना करें। दूसरी नहीं चीज़ जो मोहित आपने फरमाई है, यस सॉरी मोहित साहब, मैंने पर्सनली बहुत लोगों को सुना है। मैं एक जमाने में तो ये था, एक को सुना, फिर चले इस दूसरे स्कॉलर को सुना, तीसरे को, कोई 10-12 मुख्तलिफ। वो जितना मैं ज्यादा सुनती थी उतना ही ज्यादा मैं कहती थी कि ये भाई द सेम थिंग को ये 5 लोग डिफरेंटली कैसे कह रहे हैं। तो मैं सही कह रहे हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी। अब ये नहीं कि मैं एक को सुनती हूँ, बट मैं बहुत ज्यादा सोच समझ के सुनती हूँ कि भाई ये बात सही है, सुननी चाहिए या नहीं सुननी चाहिए, ये मैं कह रही हूँ। पहले तो मैं सब सुनती थी कि नहीं नहीं नहीं, नहीं, सुनना बहुत असल जरूरी है। चीज़ जो है वो आपने सुना क्या। असल चीज़ तो ये है, इसको बताइए। मसलन आप किस चीज़ में कंफ्यूजन, किस चीज़ के बारे में कंफ्यूजन पैदा हुई। यानी एक आदमी ये कह रहा है, मिसाल के तौर पर इस चीज़ के बारे में कंफ्यूजन पैदा हुई कि एक आदमी की राय ये है कि तुम्हें किस तरह का पर्दा करना चाहिए, और दूसरी की राय ये किस तरह का पर्दा। ये कंफ्यूजन का बायस बनती है बात। वो सब ले लेंगे के बारे मैं में। जो चीज़ जी गुजारिश कर रहा हूँ। आप हाँ सही जी। कह रहे हैं। आप सही कह रहे हैं। 2-3 स्कॉलर्स ने कहा कि पर्दा स्ट्रिक्ट पर्दा होना चाहिए, और मुंह का भी पर्दा होना चाहिए, हाथों का पर्दा होने चाहिए, वेरी राइट वेरी स्ट्रिक्ट। सिर्फ आंखें नजर आनी चाहिए, एक एक राइट। बाल नहीं सर का नजर आना चाहिए। तो इस तरह की बातें 2-3 स्कॉलर्स ने कहीं, फिर किसी और ने कहा नहीं नहीं सर के ऊपर जरूरी नहीं है। तो मैं बिल्कुल वो कहते नहीं कि और ज्यादा कंफ्यूज हो गई। सो आई जस्ट थॉट कि ये तो नहीं, कुछ समझ में इसमें नहीं आ देखिए, रहा। आप असल में कंफ्यूजन, यही मैं अर्ज कर रहा था। एक है कंफ्यूजन इस बात से कि कितनी ज्यादा आरा पाई जाती है। असल में जो चीज, मैं जिस चीज की बात कर रहा हूँ वो ये नहीं कि उसके रिजल्ट्स क्या हैं। इससे तो कंफ्यूजन ही पैदा होगा सिर्फ। असल चीज जिसको समझना है वो ये कि
لوگوں کا پرسپیکٹو کیا ہے، یہ نہیں سمجھنا کہ وہ نتائج کیا نکال رہے ہیں. یعنی ایک آدمی جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ چیزوں کا پردہ ہونا چاہیے، یہ چیزیں نظر نہیں آنی چاہیے، وہ اپروچ کیسے کر رہے ہیں، ہاؤ ہیز ہی ریچ دس کنکلوژن. ٹھیک ہے جی. یہ جس وقت آپ کو سمجھ میں آئے گا تو یہ ہے پرسپیکٹو سمجھنا کسی کا، کہ کس طرح سے وہ اپروچ کرتا ہے پرابلمس کو. اس کے بعد آپ پریڈکٹ بھی کر سکتے ہیں کہ دوسرا آدمی کس طرح سے اس لیٹ سے ایک رائے کے بارے میں آپ کی اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ اس کا پرسپیکٹو کیا ہے، تو دوسری رائے آپ خود اسیس کر لیں گے کہ یہ آدمی یہ رائے رکھتا ہوگا. ٹھیک ہے جی. دیٹ از اے ڈفرنٹ تھنگ. If you are not in a position to understand the perspective of the other person, then it will only be confusion. نہیں میں سمجھ ٹھیک ہے گئی جی. مولوی صاحب. یعنی جب میں نے سنا اور پھر میں نے غامدی صاحب کا سنا تو مجھے سمجھ آ گئی. ان لوگوں نے بات کی تھی پروفٹ کے زمانے میں things that applied to the prophet's wives and daughters applied to the prophet and his family. تو بات میرے سمجھ میں آ گئی. اس سے پہلے تو میں بالکل کنفیوز ہو رہی یہ بھی تھی. نتیجہ ہی ہے، یہ بھی نتیجہ ہی ہے. یہ غامدی صاحب نے جو فرمایا یہ بھی ان کا نتیجہ ہے. یہ وہ کیوں کہہ رہے ہیں، یہ ہے سمجھنا پرسپیکٹو. یعنی why is a person holding an opinion, why is he saying that this related to the prophet's time, on what basis. جب آپ اس چیز کو اپروچ کرتے ہیں کہ میں اس کو سمجھتا ہوں، یہ آپ کو کنفیوز نہیں کرے گا. دس از بیسیکلی انڈرسٹینڈنگ دیٹ ایک آدمی ایک طرف سے اپروچ کرتا ہے، ایک آدمی ایک طرف سے اپروچ کرتے ہیں، دونوں ڈفرینٹ نتائج نکال لیتے ہیں. اپروچ کدھر سے کرنا چاہیے چیزوں کو، یہ سمجھ میں آئے گا. کنفیوژن اس سے پیدا ہو جاتا ہے. اچھا یہ بالکل پاسبل ہے، دیکھیے کہ دو لوگ جو ہیں، مثال کے طور پر نظم قرآن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں کہ اسلائی صاحب اور جاوید صاحب پراؤڈلی اس زمانے کے سب سے بڑے پروپوننٹس ہیں نظم قرآن کے. کئی جگہوں پر انہوں نے ڈفرینٹ نظم نکالا ہوا ہے، اختلاف پھر بھی ہو جائے گا. اب وہ کس طرح نکال رہی ہیں اور اختلاف کیوں ہو گیا، اس کو سمجھنے کو میں کہہ رہا ہوں کہ پرسپیکٹو ٹیکنگ یہ ہے پرسپیکٹو، یہ نہیں کہ نتیجہ کیا نکلا ہے. رائٹ آئی انڈرسٹینڈ. تو فارگیونیس کا بھی بتا دوسری دیں جو آپ. بات آپ نے فرمائی ہے فورگیونیس، جی فورگیونیس کے حوالے سے جو بات آپ فرما رہی ہیں، میں اصل میں فورگیونیس کا مطلب یہ نہیں ہے دیٹ وی میک آور سیلوز vulnerable again. Forgiveness means that I don't hold any grudge against that person in my heart. یعنی ایک آدمی کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ معاملہ کر کے آپ نے نقصان اٹھایا ہے، تو اٹ ڈز ناٹ مین کہ آپ پھر سے نقصان اٹھائیں فورگیونیس کے نتیجے میں. لیٹ سے فورگیونیس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے آپ کو نقصان پہنچایا ہے اور آج پھر سے وہ کہہ رہے ہیں کہ میری ضرورت ہے، میرے ساتھ انویسٹ کریں. تو آپ کہیں نہیں انویسٹ تو نہیں، میں آپ کی ویسے مدد کر دیتا ہوں لیکن انویسٹمنٹ نہیں کروں گا. اس کے نتیجے میں میرے خیال میں بہت دل بھاری ہو جاتا ہے. آئی ڈونٹ فیل گڈ about it. It's all right. You don't have to make yourselves vulnerable again or to take a loss again because you have forgiven somebody. That is not what is forgiveness. Forgiveness means that you clear your heart completely. I have no grudges against him. I hold nothing against him. اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، میری طرف سے وہ معاف ہے اور میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہی معاف فرما دے گا. وہی سب کئی دفعہ رشتے دار جو ہوتے ہیں وہ کئی دفعہ اس طرح کی باتیں آپ کے ساتھ کر دیتے ہیں، تو وہ اس کے بارے میں کہہ رہی تھی. آپ نے فورگیو کر دیا، پھر موقع جب ملا ان کے ساتھ ڈیل کرنے میں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو بھائی وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں. سو یو نو دین یو سے نہیں وہ اور بات ہے جی، وہ اور بات ہے. یعنی ایک آدمی جو ہے مثال کے طور پر ایک آدمی کی عادت ہے کہ وہ ٹانٹنگ رویہ ہے اس کا، آپ نے ایک دفعہ فورگیو کر دیا. ناؤ ڈونٹ ایکسپیکٹ ہم ٹو بی ناٹ ٹانٹنگ. اس نے ٹانٹ ہی کرنا ہے. آپ نے اگر یہ ایکسپیکٹ کرنا شروع کیا، جیسے ہی آپ یہ ایکسپیکٹیشن اس کے ساتھ پازیٹیو رکھیں گے تو آپ پھر ہرٹ ہوں گے. تو ڈونٹ ایکسپیکٹ ہم، مطلب آپ نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ اس کی یہ عادت ہے. ہی وونٹ ہرٹ می ایز لانگ ایز آئی ایم ناٹ ایکسپیکٹنگ اینی تھنگ. اور اس کی بات کو بہت سیریسلی لینا چھوڑ دیں. ٹھیک ہے نا جی. یعنی ایک ہے کہ آپ کو کہ اس نے فزیکلی فائنینشلی ایموشنلی ہرٹ کیا ہے، وہ جو ایموشنل ہرٹ ہے اس کی، اس سے اپنے آپ کو نکالنے کے لیے ایکسپیکٹیشنز کو ریئلسٹک کر لیں. انہوں نے ایسے ہی کرنا ہے. ایک کلوز ریلیٹیو نے آپ کو چیٹ اللہ کر تعالیٰ دیا ایک دفعہ، پھر جب موقع آیا کچھ ڈسٹریبیوشن فیملی کی جو بھی ہے، پھر آپ دیکھ رہے پھر وہ اسی پہ چیٹ کرنے کو تیار ہو گئے، تو پھر آپ گھبرا جاتے ہیں کہ بھائی
یہ تو ایک دفعہ تو ہمیں آپ اصل میں یہ ایکسپیکٹیشن جو تھی کہ اب وہ چیٹ نہیں کرے گا، یہ ٹھیک کر دینی چاہیے. اور انہوں نے جب بھی موقع آئے گا انہوں نے چیٹ ہی کرنا ہے. پھر نہیں تو وہ تو اللہ چیٹ کر تعالیٰ سے گیا. دعا کریں کہ ان کو اس دنیا میں اس کا موقع مل جائے کہ وہ معافی مانگ لیں. ادروائز چیٹنگ از to cheat somebody, to defraud somebody out of one's possession is something which is اسپیشلی going to be a big liability. بگ انہیریٹنس. اب اس کا آپ ریکٹیفائی کر سکتے ہیں. ابھی the rest of the family members who are living, they can rectify it, but وہ بھی اگر اسی طرح بہیو کریں تو پھر تو اللہ ہی مالک ہے. میں نے وہ کیا کریں. ٹھیک ہے جی, everyone has to face God. It's okay. Thank you so much. بشرا صاحبہ پلیز آپ اپنا سوال پوچھ لیجیے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. امیر صاحب ایک تو یہ کویسچن تھا جو ایمپتھی سے ریلیٹڈ تھا کہ مجھے کسی ٹائم تو ایزی لگتا ہے کچھ لوگوں کے ساتھ, لیکن کچھ لوگوں کے ساتھ ایمپتھی کرنا جیسے بیچ میں بھول جاتی ہوں اور ایک ججمنٹل میرا ریئیکشن آ جاتا ہے. تو اس کی پریکٹس مطلب اس ٹائم کمپلیٹلی سب کچھ بھول جاتے ہیں, اور تو اس کی پریکٹس کیسے کی جائے کہ جی نہیں یاد رہتا کچھ لوگوں کے ساتھ. یہ ایسا ہو سکتا ہے جی. دیکھیے میں نے جس طرح گزارش کی تھی کہ سم ٹائمز آور observer self becomes a little inactive. یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں جس میں کہ آپ کانشیس نہیں رہتے کہ آپ یہ کر رہے ہیں, آپ ججمنٹل جیسے ہی ہوں گے تو آپ کے اندر کچھ فیلنگز انگزائٹی کی ڈیولپ ہونی شروع ہو جائیں گی. دے آر دا بیسٹ انڈیکیٹر کہ آپ ججمنٹل ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, آپ جس وقت وہ کر لیں اس کے بعد کانشیس ہو جائیں یو مائٹ. اور پھر ہم انشاءاللہ جس طرح سے وہ میں گزارش کر رہا تھا کہ اس کو ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے کس طرح سے ہم ججمنٹل موڈ سے واپس لرنر موڈ میں اپنے آپ کو لا سکتے ہیں ایون ڈیورنگ اے کانورسیشن اگر ہم کانشیس ہو جائیں. لیکن اگر یہ موقع نکل گیا ہے, لیٹ سے آپ بات ہو رہی تھی آپ ججمنٹل ہو گئے, آپ کو ریئلائز نہیں ہوا, تو پھر میرا خیال ہے ون آف دا بیسٹ ایکسرسائز ٹو ڈو از ٹو رائٹ اے جرنل. اور وہ جو ریفلیکٹیو جرنل جس کی میں بات کرتا رہتا ہوں کہ اس کو لکھیں اور یہ دیکھیں کہ کیا چیز تھی جس نے آپ کو ٹریگر کیا, اور اس چیز کے بارے میں آئندہ آپ کیا کر سکتے ہیں کہ یو ڈونٹ بیکم ججمنٹل. ٹھیک ہے جی, یہ جو چیز ہے اس کے بارے میں پہلے تو کنسیپچولی اپنے آپ کو کلیئر کر لیں, اینڈ دین آفٹر ہیونگ کلیریفائڈ ٹو یور سیلف کہ میں نے کیا کر سکتا ہوں اس کو بچانے کے لیے, ٹرائی ٹو برنگ اٹ ان یور امیجنیشن کہ آئندہ جب یہ واقعہ ہوگا تو میں نے اپنے آپ کو ان ٹریگر سے بچانا ہے. الٹیمیٹلی یہ جو چیز ہے, یہ جس طرح میں بار بار گزارش کر چکا ہوں, یہ بالکل ٹوٹلی آپ کو فائدہ پہنچائے گی. یعنی اس سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ ویک پڑتے ہیں انسان. یہ ہم نے دنیا کے کچھ سٹینڈرڈ بڑے آکورڈ سے بنا لیے ہیں. جس طرح سے ہم نے یہ کہنا شروع کر دیا نا جی کہ کانفیڈنس اصل میں یہ ہے کہ میں اونچا بول سکتا ہوں. ٹھیک ہے جی, میں پبلک سپیکنگ کر سکتا ہوں. نہیں, کانفیڈنس اس سے زیادہ یہ ہے کہ میں توجہ سے بات سن سکتا ہوں. میں اس موقع پر بھی بات سن سکتا ہوں جس وقت میرے ہیلڈ آن ٹو بلیفس جو ہیں وہ چیلنج ہو رہے ہوتے ہیں. یہ بہت بڑا کانفیڈنس ہے. ٹھیک ہے جی, یہ اتنا آسان نہیں ہے یہ ڈیولپ کرنا. بولنا تو اصل میں آپ 2-3 دن 4 دن 10 دن 15 دن پریکٹس کریں گے آپ کا بولنا اچھا ہو جائے گا. لیکن جو لسننگ ہے اٹ ریکوائرز کنٹینیوس ایفرٹ. جی مبشرہ, میں نے آپ کی بات کا جواب دے دیا جی. Did you جی get the سر, answer? سر اس میں ایک اور بھی یہ ایمپتھی سے ریلیٹڈ تھا کہ ایک اگر گروپ میں بات ہو رہی ہے اور کسی ایک ممبر نے اپنا پرابلم بتایا, اور جیسے میں دیکھ رہی ہوں کہ دوسرا جو ہے وہ ایمپتھی سے نہیں سن رہا, بلکہ وہ یہی ہوتا ہے کہ پرابلم سے ریلیٹڈ اور ایگزامپلز آ جاتی ہیں لوگوں کے ذہن میں نا, اور وہ ایگزامپل دے کے ان کا خیال ہوتا ہے کہ اس طریقے سے ہم سلوشن بتا رہے ہیں تو اس کا یہ پرابلم ریزالو ہو جائے گا, جبکہ وہ جو اپنا پرابلم بتا رہا ہے اس کو ایمپتھی چاہیے.
لیکن یہ نارمل روٹین میں ہوتا ہے کہ جیسے یہ تمہاری پرابلم اتنی خاص نہیں ہے، اس کے ساتھ بھی ہوا، اس کے ساتھ بھی ہوا، تھرڈ پرسن کے ساتھ بھی ہوا ہے، ڈفرینٹ ایگزامپلز آتی ہے. اب اگر میں یہ سن رہی ہوں اور مجھے یہ فیل ہو رہا ہے کہ یہ غلط ہے، تو ایسے ٹائم میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دیٹس اے ویری ڈیفیکلٹ تھنگ جی، اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ تھنگ. جب آپ کسی گروپ میں بیٹھے ہوں اور ادھر سارے ہی یہ سمجھ رہے ہوں کہ تمہاری پرابلم تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، اصل پرابلم تو میری ہے، تو اس کے بعد ہم دوسرے کے ساتھ ایمپتھائز کیسے کریں؟ مجھے تو کئی دفعہ فیل ہوتا ہے کہ اس صورت میں تو صرف یہی ایمپتھائز کر سکتے ہیں ہم کہ دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیں کہ آئی انڈرسٹینڈ، دس از اے سیریس ایشو. اس سے زیادہ کیا کریں گے آپ؟ اس لیے کہ دوسرے جو ہے وہ دوسرے اس کی فیلنگ کو انڈرمائن کر رہے ہیں، کنٹینیوسلی انڈرمائن کر رہے ہیں. آپ اگر یہ کر سکتے ہیں، اف یو کین ڈو دیٹ، زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ آئی وڈ ریئلی لائک ٹو ٹاک ٹو یو اباؤٹ اٹ. ان سے نکلتے ہوئے یہ کہہ دیں کہ میں آپ کو انشاءاللہ I'll call you maybe today or tomorrow, and we can talk about it. I feel that آپ نے جو بات کہی ہے میں اس کو سمجھتا ہوں کہ ایک سیریس پرابلم ہے، اور if I can share anything with you, uh, any method of comforting you, I would love to do that. یہ جو ایسپیکٹ ہے اس کو اگر آپ ان کے ساتھ شیئر کر دیں، مے بی they'll be interested in talking to you later. لیکن یہ جو گروپ میں بیٹھ کر جدھر کے گروپ کے لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو بالکل انڈرمائن کر رہے ہیں، تو ایک بہت مشکل کام ہو جاتا ہے جی، یہ کہ دوسرے کو یہ سہارا ہم دے سکیں کہ تمہاری پرابلم جو ہے. میں کئی دفعہ لوگوں سے یہ کہتا ہوتا ہوں کہ ہم اصل میں دیکھیں گے اس میں ایک جو سب سے بڑی پرابلم ہے وہ ہے لیک آف پرسپیکٹو ٹیکنگ. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا پرسپیکٹو ہے وہی اکیلا ٹھیک ہے. جو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے ہماری، اس میں ہم ایک سٹیج سے گزرتے ہیں جس میں ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میرا ہی پرسپیکٹو ہے. یہ وہ سٹیج ہے جو اصل میں 3 سے 7 سال کے بیچ میں ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن انفارچونیٹلی یہ ختم ہی نہیں ہو پاتی. ہم ساری زندگی اسی پرسپیکٹو کے ساتھ گزار دیتے ہیں کہ نہیں، اگر میرے نزدیک یہ پرابلم نہیں ہے تو پھر نہیں ہے. یعنی اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں اپنے بچے کے جو 4 سال کا بچہ ہے اس کا کھلونا ٹوٹ گیا تو اس کو میں سوچیں نا ذرا میں کیا کہتا ہوں. یعنی اسٹارٹنگ فرام دیٹ ایج آئی ایم ٹیلنگ ہم دیٹ دس از ناٹ سچ اے بگ ڈیل. آئی مین وائی آر یو ورڈ اباؤٹ، یہ تو آ جائے گا یار، کل کیوں روتے ہو اس چیز پہ؟ اور وہ کس چیز پہ روئے؟ وہ پاکستان کے حالات پہ روئے؟ کیا کرے وہ بچہ ہے 4 سال کا ہے، اس کا پرسپیکٹو یہی ہے، اس کی دنیا ہے یہ، اس نے اسی طرح سے دیکھنا ہے. انفارچونیٹلی ہم اصل میں یہ سمجھتے ہیں کہ جو چیز مجھے پریشان کرتی ہے وہ پریشانی کی بات ہے، یہ دوسروں کی کیا چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ پریشان ہوتے رہتے ہیں، ان کی تربیت ہی نہیں ٹھیک. یہ ایسپیکٹ جو ہے اس سے نکلنا ہے، ٹھیک ہے نا جی. انفارچونیٹلی گروپ میں بڑا مشکل ہے جی، جدھر سب لوگ انڈرمائن کرنے کو تیار ہوں، آپ کے لیے کسی کی فیلنگز کو ویلیڈیٹ کرنا جو ہے ایک بڑا مشکل کام ہے. اور وہ جو ایک ردم چاہیے اس کے لیے، ایک آنےسٹی چاہیے. ظاہر ہے کہ اس صورتحال میں جب آپ یہ بات کریں گے تو اٹ بیکم ویری ڈیفیکلٹ. اٹ از ڈیفیکلٹ، آئی ٹوٹلی اگری ود یو. ٹھیک ہے سر. اور سر جو پریکٹس فارگیونیس، ویسے تو آپ نے جواب دے دیا ہے، لیکن مجھے اپنے لیے یہ پرابلم لگتی ہے کہ میں بدلہ نہیں لیتی یا لڑائی نہیں کرتی، لیکن ریزینٹمنٹ ہوتی ہیں، اور وہ ریزینٹمنٹ کو ختم کرنا بہت ڈیفیکلٹ لگ رہا ہے اس وقت بھی، کہ جتنا مرضی میں دعا کر لوں یا پریکٹس کر لوں، لیکن وہ ایک ٹائم آتا ہے جب وہ مجھے نظر آتا ہے کہ وہ ٹریگر ہو گیا ہے، اور دوبارہ سے وہ ایک غصہ ہے جس کا کوئی مطلب نکلنا بھی نہیں ہے، لیکن وہ میرے اپنے لیے نقصان دہ ہے، یہ بھی پتا ہے، لیکن یہ چیز ختم نہیں آپ ہو کی رہی. بالکل بالکل جی سب سے بڑی ریئلائزیشن یہ کہ یہ ریزنٹمنٹ آپ کے لیے نقصان دہ ہے. جی اس کو میرا اپنا تجربہ یہ ہے جی کہ جس وقت میں اس طرح کی فیلنگز میں آتا ہوں، کبھی دل میں اگر یہ خیال آتا ہے کہ یہ کیا فضول قسم کے لوگ ہیں اور کس طرح سے بدتمیزی کرتے چلے جا رہے ہیں، جب یہ سارا خیال آتا ہے تو انسان اپنی زندگی میں جو ہم بارہا بھول جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کو ایکٹیولی دیکھنے لگ پڑے کہ اس وقت ایک موقع ملا ہوا ہے انسان کو، اور وہ اس کی وجہ سے اس اپنی زندگی کو چاہے تو اچھی طرح اور چاہے تو بری طرح یوز کر رہا ہے، اور یہ شخص جو ہے یہ بری طرح یوز کرتا چلا جا رہا ہے.
It is not about me versus him. It is about me with God and him or her with God. ٹھیک ہے جی. وہ کیا اکاؤنٹ کریٹ کر رہا ہے. یہ جو ایسپیکٹ ہے جس وقت آپ کے دل میں آئے گا تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ جو چیز ہے نا جس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اس طرح کی سچویشن میں یاد آ جاتا ہے تو دل اطمینان حاصل کرتا ہے, دل میں مطمئن ہو جاتا ہے دل کہ ٹھیک ہے پھر اگر یہ خدا کا فیصلہ ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو کچھ چیزیں جو ہدایت کے حوالے سے اس کے قوانین ہیں وہ سمجھنے بڑے ضروری ہیں جی. یعنی خدا مہلت دیتا چلا جائے گا, وہ ایک ٹائم تک اس کو جھنجھوڑے گا بھی, اور اگر وہ ایک انسان باز نہ آئے, کسی کے بارے میں یہ فیصلہ نہ کریں کہ جو یہ میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں یہ کسی کی زندگی کی سٹیج وہ آ گئی ہے, لیکن اس کا قانون ضرور سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ پھر ایسا موقع پھر انسان کو دیتا ہے کہ وہ بالکل ایسے لگتا ہے اس کو کہ فری ہو گیا ہے, اس کے اوپر کوئی مشکل نہیں آ رہی. ٹھیک ہے جی, ہی از جسٹ انجوائنگ, ہی از جسٹ ہیونگ اے گڈ گریٹ ٹائم, اور اسی طرح سے وہ زندگی گزارتے گزارتے اللہ کے حضور پیش ہو جائیں گے. یعنی یہ وہ ٹائم ہوتا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ اس کو بالکل ایسی ڈھیل دے دیتے ہیں کہ اس کے بعد اس کا واپس پلٹنا جو ہے وہ آلموسٹ ناممکن ہو جاتا ہے. تو جس وقت آپ کو یہ محسوس ہو کہ میرے اندر کسی کے دل میں ریزنٹمنٹ آ رہی ہے, تو ٹرائی ٹو برنگ ان the faith that I keep talking about, the faith, the element of faith which tells you that you are interacting with God. You know, whatever you do in life, basically you are responding to God. The other person, it is, you see, دو لوگوں کا انٹریکشن ہو رہا ہے, میں اور آپ بات کر رہے ہیں, میں اصل میں خدا کو حاضر ناظر جان کر بات کروں اور آپ خدا کو حاضر ناظر جان کر بات کریں, کیونکہ آپ نے جو کچھ کہنا ہے وہ خدا کی ریکارڈ میں آ رہا ہے, اس کے تھرو میرے پاس آ رہا ہے یہ بات. ٹھیک ہے جی, اس کی اجازت دینے سے مجھ تک پہنچ رہی ہے, اور میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ خدا کے ریکارڈ میں آ رہا ہے, اٹ از بینگ ریکارڈیڈ. اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ جس وقت معاملہ کرتے ہیں تو میرا خیال ہے جی کہ اٹ بیکمز اے گریٹ سورس آف کائنڈ آف سیٹسفیکشن کہہ لیں آپ, اطمینان کو کیا کہیں گے آپ, اٹ گیوز یو اے لاٹ آف پیس آف مائنڈ کہ ٹھیک ہے پھر انسان نے یہی کمانا ہے تو پھر کما لے, جتنا بھی کما لے, آپ اس کو روک نہیں سکیں گے, کیونکہ خدا کی توفیق کے بغیر اس کی یہ جو غلط رویے ہیں یہ ختم نہیں ہوں گے. تو forgiveness اصل میں یہ ہے کہ میں اپنا کلیم واپس لے لیتا ہوں اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ میرے سے جو غلطیاں, جو کوتاہیاں, جو پرابلم, جو کمیاں ہوئی ہیں, اللہ تعالیٰ مجھے درگزر کر دے, میری طرف سے مجھے معاف کر دے. یعنی یہ ٹرانزیکشن خدا کے ساتھ ہے آپ کی. ٹھیک ہے جی, تھینک یو جی, تھینک یو سو مچ. سر یہ جو مبشرہ جی نے سوال پوچھا اس پہ چھوٹا سا میرا ایک سوال ہے کہ اگر تو سر گروپ کی جو آپ نے بات کی تھی وہ ایک انسان کو سائڈ پہ کر کے پورا گروپ ان کو بتا رہا ہوتا ہے, تو اگر تو آپ گروپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں, آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں اور اپنی بات ان کو سمجھا سکتے ہیں, تو سر اپنی بات کر دینی چاہیے کہ یہ بات درست نہیں ہے. بہت اچھی بات ہے جی, بہت اچھی بات, یہ کر سکتے ہیں, لیکن سم ٹائم وہی گروپ تھنک جو ہے نا جی وہ غالب آ جاتی ہے. اٹ بیکمز ڈیفیکلٹ. اگر آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, اگر آپ کے پاس یہ موقع ہے کہ آپ یہ اپنا اختلاف ظاہر کر لیں اینڈ اٹ وونٹ گیٹ ان ٹو اے ڈبیٹ, کیونکہ وہ ڈبیٹ بن گیا تو پھر بات وہ جو آپ چاہ رہے ہیں وہ پھر بھی نہیں ہوگا. اس لیے اگر وہ ڈبیٹ نہیں بنتا اور آپ خاموشی سے بھی ان سے کہہ دیتے ہیں کہ جی آئی ووڈ ریئلی لائک ٹو ٹاک یو, بعد میں ہم اس پہ ذرا کچھ بات کرنا چاہیں گے, اس وقت یہ ماحول نہیں ہے, ورنہ ہم اسی وقت کر لیتے. اس طرح سے اس کو اوائڈ بھی کیا جا سکتا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے کنٹرول میں ہے تو آپ کہہ بھی سکتے ہیں, نو پرابلم. یہی سر آپ کی اگر اہلیت ہے یا آپ اس قابل ہیں کہ آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اور سمجھا سکتے ہیں, ان تک اپنی بات کنوے کر سکتے ہیں, اور بڑی اچھی بات. اس طرح سے جو سر وہ ایک شخص جو الگ بیٹھا ہے تو اس کی بھی ایک ہمدردی اس کے ساتھ بھی, اور اس کو یہ بھی معلوم ہو جائے کہ میں جس سٹیج پر ہوں وہ یہ غلط نہیں ہے, اور ایک ہم گروپ تک بالکل کر سکتے ہیں سر. ایک اور یہ بات کہ آپ لوگوں کے پاس میں نے جو پڑھا ہے کہ آپ لوگوں کے پاس جو نالج ہے اس کو ایک مہذب طریقے سے آگے تک پہنچانا آپ کی ریسپانسبلٹی. صحیح بات ہے. اب بامقصد جی طریقے سے, یعنی یہ جی آپ نے ضرور ذہن میں رکھنا ہے, مہذب بھی, اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات کمیونیکیٹ ہو سکتی ہے
صرف اتمام حجت نہیں کر سکتے ہم، بس اس کا ذہن میں رکھنا ہے آپ نے. یعنی تھنک اباؤٹ اٹ کہ اس وقت جذبات ہائی ہیں، آپ اس میں اگر کوئی ایسی بات کرتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں بات جو ہے وہ آپ کی کسی نے سننی نہیں ہے، تو پھر اس سے بہتر ہے خاموشی رہ جائے. اٹ سر ایک ڈپینڈ، بار آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، آپ سے اختلاف نہیں کر رہا میں. سر ایک بار آپ نے یہ کہا تھا کہ کسی گروپ میں اگر غیبت چل رہی ہے تو میں وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہوں کہ میں اس پارٹ کا حصہ نہیں بن سکتا. اگر کسی گروپ میں اس طرح رائٹ. کی سچویشن ہے تو میں اپنا پوائنٹ دے کر وہاں سے اٹھ کر جا سکتی ہوں کہ میں اس چیز سے اتفاق نہیں کرتی ہوں آپ سے. صحیح ہے، صحیح ہے، کہہ سکتے ہیں، بالکل کہہ سکتے ہیں. جی غوثیہ صاحبہ پلیز آپ اپنا سوال کر لیجیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. کیسے ہیں سر؟ جی جی، اللہ کا شکر ہے، بالکل ٹھیک. میں یاد کر رہی تھی کہ بہت عرصہ پہلے تقریباً مجھے ساری وہ سچویشن یاد آ رہی تھی جو میرے ساتھ ہوتی تھی، اور میں اس ٹائم بہت سیڈ تھی جب آپ کا میں نے سننا شروع کیا، تو بس بہت زیادہ فوکس کر رہی تھی بار بار کہ آپ کی بات کو سنوں اور سمجھوں، لیکن ہو ہی نہیں رہا تھا. لیکن میں لگی رہی کہ شاید ہو جائیں گی کامیاب جلد. پھر اسی دوران جب سوالات آئے اور آپ کی بات بھی سنی کافی حد تک، تو اثر تھوڑا بہت ہوا، تو یاد آنا شروع ہوا، تو ہنسنا شروع ہو گئی وہ چیزیں. مطلب تقریباً 15 سال پہلے کی اس طرح کی سچویشن تھی کہ مطلب والدہ نہیں تھی میری، شروع میں بچپن سے فوت ہو گئی، 6 سال کی تھی، تو حالات بہت خراب سے، مطلب کبھی اس کی ڈانٹ سن لی، اس طرح. تو اس میں یہ کرتی کہ بہت اونچا میوزک لگاتی اور بہت دکھی لگاتی اور خوب روتی، اور یہ روز کرتی. مطلب تھک بھی جاتی تو پھر بھی روتی، کہ اتنا میں روتی تھی. ابھی بھی نظر رو لیتی ہوں، میں بہت جلدی لیتی ہوں. تو پھر ایک دن میں نے کہیں ناول پہ پڑھا کہ لکھا ہوا تھا کہ آپ اپنے سکون کے لیے دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لیں. بس پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شاید میری مدد تھی، اور میں نے یقیناً ایسا ہی کرنا شروع کر دیا. کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جو میں نے یاد نہیں کی اور یاد کر کے میں نے معاف نہیں کی، اور اس پہ بھی میں نے خدا کو گواہ بنایا اور یہ کہا کہ مطلب یا اللہ میں نے یہ والے بندے کو اس طرح یہ کیا تھا، یہ بھی معاف کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی. اس کا اتنا پازیٹیو اثر ہوا کہ چیزوں کو دوسری طرف سے سمجھنا شروع ہو گئے. یہ پتا چلنا شروع ہوا کہ وہ اپنی عادت کے حساب سے کر رہا ہے. مجھے وہ بہت سینسٹیو لگ رہا تھا، اپنے معاملے میں فیلنگز آ جاتی تھی، دکھی ہو جاتی، لیکن وہ تو بس جسٹ ایسے ہی اپنی عادت کے حساب سے وہ کام کر رہا ہے. وہ اس لیے میرے رونے کو نہیں دیکھ رہا، یا میری جو یہ مزاج ہو رہا ہے خاموشی اختیار کر رہی ہوں، تو سامنے والے کو اس لیے نہیں پتا چل رہا. وہ بے حصہ میں یہ بھی نہیں کہنا چاہتی، کیونکہ میں نے یہ دیکھے ہیں کہ ان کے معاملات بھی بہت زیادہ خراب ہیں. وہ بھی اس قدر مطلب اپنی کنڈیشن میں، اپنی پرابلمز میں پھنسے ہوئے ہیں کہ وہ بھی اس طرح ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن شاید اس کے مطلب نتائج وہ ہم سے نکال رہے ہوتے ہیں یا کچھ بھی. لیکن ان دا اینڈ میں یہی کہتی ہوں، ویسے مبشرہ آپ نے بھی بہت اچھی باتیں کی، وہ بھی سیم فیلنگز تھی ویسی جیسی وہ بیان کر رہی تھی، کہ بدلہ نہیں لیا جاتا، معاف کر دینا آسان لگتا ہے اپنے دل کے سکون کے لیے، نہ کہ دوسروں کے لیے. اور میں اکثر بات بھی لوگوں سے کرتی ہوں، میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایون کہ انسان سب سے بڑی جو سزا شرک کے بعد بتائی وہ قتل کی بتائی ہے، اس پہ بھی خدا کہہ رہا ہے کہ اگر معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. یہ کون سا مراج ہے جو خدا کہہ رہا ہے کہ حاصل کرو. اور میں کہتی ہوں کہ دنیا کے معاملات دنیا میں ختم ہو جائیں. میں بھی کہیں غلط کر رہی ہوں گی، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں نہیں کر رہی، میں بھی انسان ہوں، مجھ سے بہت ساری غلطیاں ہوتی ہوں گی. ہو سکتا ہے کہ میں جو سوچ کے کچھ بھی کسی لیے اچھا سوچ رہی ہوں یا برا سوچ رہی ہوں، ہو رہا ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن میں اپنی فیلنگز کو صرف سوچتی ہوں. تو
यही बेहतर True. लगता है। सही बात है जी, बिल्कुल ठीक बात। वो और इससे मोशा आप इसी भी कह चीज रही की, थी। जी जी, नहीं नहीं आप फरमाइए। वो मैं यही कह रही थी कि आप इस फीलिंग से बाहर नहीं निकल पाते कि ये ठीक है कि दुख भी उतना ही होता है। दोबारा कोई चीट करने के लिए आता है, पता होता है कि इसने चीट करना, लेकिन सच में मैं मौका फराम करती हूँ। मैं थकती ही नहीं हूँ इस मामले में। जब मैं अपने दोस्तों से ऐसे बात करती हूँ तो वो कहती हूँ यार तू बंदी भी है कि नहीं, जान भी है कि नहीं, लेकिन मैं नहीं थकती, मैं सच में नहीं थकती। मतलब मुझे लगता है कि इसकी लिमिट क्या होगी, मुझसे बढ़ के नहीं होनी चाहिए, मेरे सब्र से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मैं ये सोचती हूँ। और मुझे सच में अक्सर लोग मतलब ऐसे ही, मैं ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, अल्लाह ताला ने इतना मौका दिया हुआ है कि वो उसी के दिए में से देने की कोशिश करती हूँ। तो अक्सर लोग चीट करते हैं और फिर मुझे मेरे हस्बैंड समझा रहे होते हैं, मेरे दोस्त भी कह रहे होते हैं यार तुमने वहां देखा था ऐसा हुआ, तुम नहीं करो अब। तो मैंने कहा वो अपनी आदतें नहीं छोड़ रहे, मैं क्यों छोड़ दूं। वो वाली यही बस, पता नहीं ये फलसफाना बातें हैं या क्या है, लेकिन मैं सच में ऐसी ही हूँ। बहुत अच्छी बस बात यही, है। बस यही कहना। तो शुक्रिया सर, आपने मुझे इतना सुन लिया। नहीं नहीं, मोस्ट वेलकम जी, मोस्ट वेलकम। जी रोशबिन साहिबा, प्लीज आप अपना सवाल पूछ लीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये जो हमने आज पढ़ा है उसमें से मुझे एम्पैथी और सिंपैथी के फर्क को जरा समझा दीजिए। एम्पैथी और सिंपैथी में क्या फर्क? सिंपथी बेसिकली आप जब किसी के साथ करते हैं तो बेसिकली क्या है कि इट्स इट्स स्टैंडिंग हायर, ठीक है जी। किसी पर तरस खाना, किसी की मदद करने की कोशिश करना, ठीक है जी। मैं किसी के साथ सिंपथाइज कर रहा हूँ। सिंपथाइज करने का मतलब ये है कि मैं उसकी जिस हद तक मेरे लिए पॉसिबल है मैं मदद करना चाहता हूँ। एम्पथी असल में किसी के साथ खड़े होना है। एम्पथी बुलंद खड़े होना नहीं है। इट इज अबाउट शेयरिंग द अदर पर्सन फीलिंग, ठीक है जी। एम्पथी का मतलब ये है कि मैं उसको ये बता रहा हूँ कि आई अंडरस्टैंड व्हाट यू फील, आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट बट आई कैन फील फॉर यू, ठीक है जी। इंसान को, वो जिसको कहते हैं ना कि इंसान की जो सबसे बड़ी ख्वाहिशात में से एक ख्वाहिश है वो ये कि ही वांट्स टू बी हर्ड। एम्पथी असल में वो हियरिंग ईयर देना है। इट इज नॉट अबाउट सेइंग कि अच्छा मुझे भी बड़ी तकलीफ रही है, यू नो। इट इज नॉट अबाउट सेइंग कि मैं भी इस तरह की प्रॉब्लम से दो चार रहा हूँ, या मैं इससे बड़ी प्रॉब्लम से दो चार रहा हूँ और मुझे ये पता है कि तुमको इस तरह करना चाहिए, इस तरह से तुम इससे निकल। ये सिंपथेटिक रवैया है। सिंपथेटिक रवैया आमतौर पर जो पेश करता है वो असल में अपने आप को ऊपर खड़ा करके तो नीचे उसका हाथ पकड़ रहा है, आओ, इस जगह पर आओ, ठीक है जी। एम्पथी उसके साथ बैठना है। एम्पथी उसकी बात सुनना है, उसको अपना ईयर प्रोवाइड करना है, एक जज्बात की लैंग्वेज में उसकी वैलिडेशन करना है कि तुम जो कुछ कर रहे हो, आई नो इट हर्ट्स। जो कुछ तुम सह रहे हो मुझे मालूम है कि ये तकलीफ दे है। आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट बट आई कैन फील फॉर यू। ये है दोनों में बुनियादी फर्क थी। मैं उसकी मदद नहीं कर सकता, मैं उसकी मदद करने के लिए अपने आप को इस काबिल भी नहीं समझता, लेकिन मैं उसकी बात सुन सकता हूँ। इन दोनों में यानी फर्क समझ में आया जी? जी, यानी यानी किसी को कंधा फराम करना रोने के लिए, अगर कोई राइट राइट जज्बाती है तो राइट, सुनना और उसको कंधा फराम, बिल्कुल, ये एम्पैथी। एग्जैक्टली ठीक है, थैंक यू सर। एग्जैक्ट। सर और ये जो सिंपथी ये है कि उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ना, कि सही, आओ मैं फिर तुम्हारी उसको मदद करता मशवरा हूँ। देना, हाँ एग्जैक्टली यानी ये पहला स्टेप है, सेकंड वो। एग्जैक्टली। एम्पथी, मैं ये कहता हूँ कि वो अगर कुछ भी ना करें आप, यानी एम्पथी असल में दूसरे को एम्पावर करता है, ठीक है जी। सिंपथी असल में दूसरे को अपने ऊपर डिपेंड करवाता सही सही। है। सिंपथी का मतलब है कि आओ मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। हाँ, एम्पथी का मतलब है कि मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ, समझ कुछ नहीं कर सकता लेकिन तुम्हारा दर्द समझता हूँ। सही।
تو سر یہ جو آپ نے ایک بتایا ریڈ ایمپتھی انہینسنگ لٹریچر، اس کی کوئی بک کا نام آپ کو پتا ہو تو آپ واٹس ایپ پہ یا کر دیجیے. آئی تھنک آپ اگر ہو سکے، اگر موویز دیکھنے کا شوق ہے تو لی مزراب کے نام سے ہے، LES، آگے جس طرح میزریبل لکھتے ہیں نا جی، جی جی LES. یہ ہے تو فرینچ نیم لیکن مووی انگلش کی ہے. LESMISERABLES. اس کو اگر آپ کہیں تو لیس میزریبلز پڑھیں گے، لیکن یہ جی بیسیکلی فرینچ میں لی مزراب اس کو کہتے ہیں، لی مزراب. یعنی اٹس اباؤٹ پرسن، ایک کرمنل ہے جو کہ who becomes empathic، اور کس طرح سے وہ زندگی پر گزارتا ہے، اور اپنی ایمپتھی کی وجہ سے کتنے اپنے دشمنوں کو سرنگوں کروا لیتا ہے. یعنی اٹس اے بیوٹیفل مووی، اٹس اے ونڈرفل مووی، اس کو ضرور دیکھیں. اور اس طرح سے جو لٹریچر ہے، لٹریچر کوئی بھی ہو، دیکھیے لٹریچر کی جو خصوصیت ہے نا، دیٹ از بلکہ انفیکٹ ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ میتھڈز آف ٹیچنگ لٹریچر. بچوں کو جو بچوں کا لٹریچر ہے، اس میں اصل میں یہ سکھانا بچوں کو، یا یہ توجہ دلانا کہ جو اس وقت یہ ہوا ہے، کہانی کوئی بھی کہانی، ریڈ رائڈنگ ہوڈ بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی کہانی ہو سکتی ہے، کہ جب یہ ایسا ہوا تو اس کو کیسا فیل ہو رہا ہوگا، اس نے اس وقت یہ کہا تو یہ کیوں کہا. ٹھیک ہے جی، یہ سوالات کرنے اصل میں لٹریچر پڑھانے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم بچوں سے، خاص طور پر بچوں کو پڑھانے کے لیے، اس میں ان کے ساتھ وہ پوائنٹس جدھر کے جذبات میں بچے بھی آتے ہیں، وہ کہانی سنتے وہ ایکسائٹ بھی ہوتے ہیں، تو وہ پوائنٹس ایسے ہیں کہ روک کے کہانی اس پر گفتگو کی جائے، اور یہ پوچھا جائے کہ یہ کیا اس وقت وہ کیا فیل کر رہا ہے، اس وقت وہ کیا فیل کر رہا ہے، وہ کیوں ایسا فیل کر رہا ہے، وہ کیوں ایسا فیل کر. یہ ایمپتھی انہینسنگ لٹریچر بنایا جا سکتا ہے جی، پورے کا پورا. آلموسٹ اینی ناول اگر آپ اس کو اس پہلو سے دیکھنا شروع کر دیں تو اصل میں وہ پرسپیکٹو ٹیکنگ اور ایمپتھی دونوں کی بڑی اچھی تربیت کر سکتا ہے. آلموسٹ ایوری ناول. ٹھیک ہے سر. اور سر یہ جو جی کے بعد ایچ تھا، انگیج ان ڈیفیکلٹ کنورسیشن، تو یہ مجھے سمجھ نہیں آیا کیسے ہم اپنے آپ کو انگیج کریں، اس کو تھوڑا سا واضح کر دیجیے. یعنی آپ نے جو سینسیٹیو ٹاپکس ہوتے ہیں نا، دنیا نے یہ اس کے بارے میں کچھ اپنی نارمز بنا لی. مثال کے طور پر ہم سیاست کو، ہم مذہب کو ڈسکس نہیں کریں گے. ٹھیک ہے جی، آپ ان ٹاپکس کو اپنے سے مخالف ذہن والے کو اس کو ڈسکس کریں، اور یہ سوچتے ہوئے ڈسکس کریں کہ میں نے اس کی بات کو سمجھنا ہے. ٹھیک ہے جی، نہ میں نے اپنے پوائنٹ آف ویو کا پرچار کرنا ہے، نہ میں نے اس کو پروپیگیٹ کرنا ہے، میں نے اس کی بات کو سمجھنا ہے. یہ کیسے چیزوں کو دیکھ رہا ہے. اور میں نے آپ کو انٹروڈیوس کرایا اس چیز کے حوالے سے کہ فیتھ میری زندگی سے اگر ریلیٹ نہیں ہو رہا تو اصل میں وہ فیتھ کو میں کیا کروں. آئی مین اف اٹ ہیز نو امپیکٹ آن مائی لائف، تو پھر اس فیتھ کی مجھے ضرورت نہیں ہے، پھر وہ ریڈنڈنٹ ہے. ریڈنڈنٹ کہتے ہیں کہ غیر ضروری چیز ہے. ٹھیک ہے نا جی، یعنی اس طرح کی چیز. اب آپ اس پوائنٹ آف ویو کو لیٹ سے ٹھیک نہیں سمجھتے، تو اس پر گفتگو ایسے کرنا کہ جس کے نتیجے میں آپ کو اس پوائنٹ آف ویو کے بارے میں غلطی نہیں آپ نے نکالنی، اصل میں یہ سمجھ میں آنے لگ پڑے کہ یہ آدمی کدھر سے اپروچ کر رہا ہے. اس کی رائے کو سننا اور پھر اس کی دیکھنا وہ رائے کہاں بن سے کیسے رہی ہے، بن کیسے وہ بن کیسے رہی ہے. ایگزیکٹلی جی، یہ ہے جو آپ کو پرسپیکٹو بتائے گا. یہ جو میں ابھی رافیہ سے گزارش کر رہا تھا نا جی، آپ اس کو چھوڑ دیں کہ اس کے نتائج کیا ہیں، وہ کیسے نکال کیسے رہے ہیں نتائج، کیسے نکل رہے ہیں یہ نتائج. یعنی یہ ڈفرنٹ نتائج، تو جب ڈفرنٹ پرسپیکٹو سے اپروچ کریں گے تو ڈفرنٹ نتائج نکلنے ہیں. اصل میں یہ سمجھنا کہ وہ پرسپیکٹو، وہ پروسیس کیا ہے نکالنے کا، یہ ہے جو آپ کو اصل میں اٹ گیوز یو دا انٹلیکچوئل اینڈ ریفلیکٹیو اسٹرینتھ. ٹھیک ہے جی، جس سے ہمارا پرسپیکٹو براڈن ہوتا ہے. ہم کو سمجھ میں آ جائے گا کہ لوگ اس طرح بھی دیکھتے ہیں، اس طرح بھی دیکھتے ہیں، اس طرح بھی دیکھتے ہیں، اور اس ساری طرح سے دیکھا جا سکتا ہے، یہ سمجھ تو میں آ سر جائے گا. جب دوسروں کو اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ اس نے کیسے یہ رائے نکالی، کہاں سے نکالی، اس کا پرسپیکٹو کیا ہے، تو بعض اوقات تو ہمارا بھی بدل جاتا ہے نا. ہم جیسے پہلے سوچ رہے ہوتے پھر ہمیں لگتا ہے نہیں یہ زیادہ ٹھیک ہے. تو اس طرح سے یہی تو نالج براڈننگ آف پرسپیکٹو ہے جی. ایگزیکٹلی یہ اوپن مائنڈیڈنیس ہے، یہ براڈننگ آف پرسپیکٹو ہے. آپ یہی وہ چیز ہے، یہ جس کو جب پرسپیکٹو براڈن ہوتا ہے
تو جس کو کہتے ہیں نا جی، میں اس کا، میرے سے آپ نے یہ الفاظ سنے ہوں گے کہ ٹرانسفارمیٹیو ہوتی ہے چیزیں، یعنی یہ جو ٹرانسفارمیٹیو لرننگ جس کو کہا جاتا ہے، وہ اصل میں یہ ہے کہ آپ جس پرسپیکٹیو کے ساتھ انٹر ہوئے تھے کلاس میں یا گفتگو میں، نکلتے وقت آپ کا پرسپیکٹیو اس سے بدل گیا ہے. ٹھیک ہے جی، وہ چینج کی طرف مائل ہو گیا. اب چینج کی طرف مائل جیسے ہی ہو جائے تو اس کے بعد دو رویے سامنے آتے ہیں. ایک رویہ یہ آتا ہے کہ خدا کا خوف کرو، اس سے بچو، یہ تو آپ کا پرسپیکٹیو چینج کر رہا ہے. نہیں، ایک رویہ اس کانفیڈنس کا ہے کہ نہیں، اگر میں جس چیز کو مانتا ہوں وہ سچائی ہے تو اس میں اتنی قوت ہونی چاہیے کہ وہ خود بچا لے گی اپنے آپ کو. مجھے اصل میں خدا کی طرف سے جو چیز، جو حکم دیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ جو بات مجھے سمجھ میں آتی ہے مجھے لازماً اس کو ماننا چاہیے، اس کو غور کرنا چاہیے، اگنور نہیں کرنا چاہیے. اٹ مائٹ بی دا ٹروتھ ناکنگ ایٹ مائی ڈور. یہ پھر اس کے سمجھنا بارے میں اور معلومات لینی چاہیے اور دیکھنا چاہیے. ایگزیکٹلی، دس از گوئنگ ٹو ڈیولپ یو. اس کانفیڈنس میں رہیں ہمیشہ. ہم اصل میں ان نتائج کو بچانا چاہتے ہیں، نہیں، اس پروسیس کو ریفائن کرنا ہے. زندگی جب ہم کہتے ہیں کہ اٹس ناٹ اے ڈیسٹنی، اٹس اے جرنی، جرنی اصل میں پروسیس کا نام ہوتا ہے. آپ نے اس پروسیس کے نتیجے میں اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے انشاءاللہ. کیونکہ اصولاً اصل میں کیا ہوتا ہے کنورسیشن میں، بس ایک بات جو ہوتی ہے اس کو منوانا ہوتا ہے، یا ہماری جو رائے ہوتی ہے اسے بتانا، تو سامنے والے کو ہم اس طرح سن ہی نہیں پاتے. اچھا، اس طرح اپنے آپ کو انگیج کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ ڈیفیکلٹ کانورسیشن میں خود اپنے آپ کو انگیج کرنا جو ہے، وہ اصل میں وہ پریکٹس دے دے گا آپ کو کہ جب ہم عام طور پہ وی آر ناٹ پریپیئرڈ، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ جو اب گفتگو شروع ہو رہی ہے یہ کتنی ڈیفیکلٹ ہو جائے گی، اور اس میں بھی لوز آور کام. اگر آپ خود اپنے آپ کو اس میں انگیج کریں گے تو اس کی تربیت ہونے لگ پڑے گی آہستہ آہستہ. تھینک یو سر، تھینک یو، جزاک اللہ. یہ موسٹ ویلکم. جی فریہ صاحبہ پلیز آپ اپنا سوال پوچھ لیجیے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر مجھے یہ پوچھنا تھا ریلیٹنگ ٹو ایمپتھی اینڈ فورگیونیس. سر مجھے بہت سننا پڑتا ہے دیٹ آئی ایم این انیبلر. تو سر آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو نو کہ یہ کیا فائن لائن ہوتی ہے، یہ کس طرح میں باؤنڈری کراس کر جاتی ہوں کہ مجھے انیبلر کی کیٹیگری میں ڈالا جاتا ہے؟ یہ کوئی فائن لائن ہوتی ہے؟ But why would you نہیں، I think یہ تو ویسے کس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں. enabler is a very positive thing. When you say that, when somebody says that you're an enabler, you're actually inviting people to speak their minds out. I was just reading a book ابھی تھوڑی دیر پہلے، اس کا نام ہے ہمبل انکوائری. ٹھیک ہے جی، ہمبل انکوائری. اٹس یہ شین کی کتاب ہے. کیا نام ہے اس کا؟ I don't remember اس کا فرسٹ نیم کیا ہے. A very good book کہ ہم کس طرح سے ہمبل انکوائری کر کے لوگوں کو انیبل کر سکتے ہیں that they might be able to share with us. ٹھیک ہے جی. تو مجھے نہیں معلوم کہ آپ اس کو کیوں یہ کہہ رہی ہیں کہ سر کیونکہ وہ I think نیگیٹو it's a very کونوٹیشن big میں کہا، compliment. سر ایک وہ نیگیٹو کونوٹیشن میں کہا جاتا ہے کہ تم میں ہمت نہیں ہے کہ تم کسی کو یہ کہہ سکو کہ وہ غلط ہے، اور جب تم یہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتی ہو تو تم اس شخص کو ایک اس کمفرٹ کی جگہ پہ لے جاتی ہو کہ وہ جو کر رہا ہے وہ صحیح ہے، اور تم ہمیشہ Right. ایکسکیوزز بنا رہی ہوتی ہو کہ وہ دیکھیں اس کے ساتھ یہ ہوا ہوگا تو اس نے یہ کہا اور یہ ہوا اور وہ ہوا. سو ایک نیگیٹو کونوٹیشن کے ساتھ یہ ہوتا ہے. سو آئی واز جسٹ ونڈرنگ کہ از دیر اے لائن which should not be crossed when you're trying to be empathetic and when you're trying to be forgiving? No, I would like to know about your own opinion. Do you think that is the case? I mean, do you find it difficult to disagree with people when you're conversing with them? Forget what others say. I mean, what do you think about it yourself? آپ کی یہ اسٹریٹجی میرا اگر ہے تو کیا اس وجہ سے ہے؟ Yes. نہیں سر، میرا Please go یہ ahead. ایک ویری کرتا ہے. آئی ٹینڈ ٹو پک مائی بیٹلز. اگر وہ چیز مجھے بہت امپورٹنٹ نہیں لگ رہی ہوتی تو میں پھر اس میں بحث میں نہیں پڑتی، لیکن اگر کوئی چیز جو کہ امپورٹنٹ لگ رہی ہوتی ہے میرے اپنے پرسپیکٹو میں تو دین آئی وڈ گیٹ اپ اینڈ سے سم تھنگ. لیکن اگر کوئی وہ ایک ایسی کوئی مجھے منڈین سی چیز لگتی ہے تو اس
پہ میں I don't pick that battle. I think that's a very wise thing to do. A very wise thing to do, and people tend to ignore this point. میرا خیال ہے کہ یہ تو ہم سب کو کرنے کی ضرورت ہے. Every battle is not worth fighting. اگر آپ کی یہ رائے ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ you stand by it and it does not, you're not at a disadvantage because of that. For instance, you didn't pick your battle, therefore you are under an obligation to do something about the situation. یہ اگر سچویشن نہیں پیدا ہوتی ہے تو پھر میرا خیال ہے it's a very wise thing to do. انسان کو ایسا ہی کرنا چاہیے. میرے گھر میں آ کے کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے تو یہ آتے تو یہ کہہ کے کہ آپ سے کچھ چیزیں پوچھنی چاہتے ہیں, لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد ملاقات میں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں, وہ پوچھنا نہیں چاہتے, وہ بتانا چاہتے ہیں. تو پھر میں سن لیتا ہوں اور کچھ بتائے بغیر, ان سے کوئی اختلاف کیے بغیر, انلیس کہ وہ پوچھنا چاہیں. اگر وہ صرف اپنی رائے دینا چاہتے ہیں, یہ ایک سیشنز کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ اینڈ میں ایک بڑا لمبا سا کوئی کامنٹ کر دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جی it was a waste of time. It's all right. I mean, why do I need to defend myself? No, it was not a waste of time. I don't need to say that. Everybody has a right to decide کہ انہوں نے میرے سیشن سے اگر کچھ حاصل نہیں کیا تو ان کا حق ہے, وہ یہ کہہ سکتے ہیں, کوئی غرض نہیں. No problem. Why do we need to defend? I mean, what a wonderful thing that you said. You would rather pick your battles and, not waste your energy at things which don't matter. I think that's a wonderful attitude. ٹھیک ہے سر, بس I was just wondering کہ maybe there's a line that I keep crossing and No, if you, not at all. As long as you actually abide by this principle that it's two things. One, that you pick your battles, wonderful, very, very wonderful. But the other thing is that it does not put you under any obligation. آپ نے کسی, let's say you find it difficult to say no to somebody. That's something that you need to overcome. But not about خام خواہ کسی آرگومنٹ میں کیوں پڑنا, نہ لینے میں نہ دینے میں, ایسے ہی خام کا ٹائم ضائع کریں گے. جیسے سر میں اپنے آپ کو نہیں ڈیفینڈ کروں گی, لیکن اگر میرے آگے کسی کو کچھ بولا جا رہا ہے تو میں اس کو ڈیفینڈ کروں گی. یہ بہت زبردست بات, بہت ہی زبردست. اچھا ٹھیک ہے, تھینک یو سر. آئی واز جسٹ, ٹھیک ہے, تھینک یو سر. ماشاء اللہ. جی سلما صاحبہ پلیز آپ اپنا سوال پوچھ لیجیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے سر. شکر اللہ کا جی. الحمد للہ. سر میں ایک یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ایک تو یہ جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ دوسرے کو میں ڈیفینڈ کروں گی, یہ بات مجھے بالکل نہیں سمجھ آئی کہ اگر کسی دو بالکل ہی اپوزٹ رائے والے لوگ ہیں, میری رائے کچھ اور ہے, سامنے والے کی کچھ اور ہے, اور ہم ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں, تو کیا میں اس کو ڈیفینڈ کروں کہ ہاں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ اس کا یہ مطلب ہے؟ نہیں, میں جو ان کی بات سمجھاؤں وہ یہ ہے کہ کوئی آدمی میری برائی کر رہا ہے اور میں اس پر I will not defend that. لیکن اگر وہ ہم دونوں لوگ بیٹھے ہیں اور ہم بیٹھ کے تو فریہ ادھر موجود نہیں ہے اور آپ ان کے بارے میں یا میں ان کے بارے میں کوئی غلط بات کر رہا ہوں تو آپ ان کو ڈیفینڈ کریں گے, یعنی اپنے آپ کو نہیں ڈیفینڈ کروں گا, دوسرے. یہ میں سمجھاؤں فریہ, اگر میں غلط سمجھاؤں تو آپ پلیز کلیئر کر دیجیے گا. نہیں سر, یہی ٹھیک ہے, یہی میں کہہ رہی تھی. اچھا ٹھیک ہے, تھینک یو سر. اور دوسری بات مجھے یہ پوچھنی ہے موہت صاحب کہ آپ عموماً ہمیں جو بکس کا ریفرنس دیتے ہیں وہ زیادہ تر انگلش کی ہوتی ہیں اور رائٹرز بھی وہیں کے ہی ہوتے ہیں ظاہر ہے, تو کیا ایک ایسے معاشرے میں رہنے والے لوگ جہاں پر تہذیب ہے, تعلیم ہے, سوفسٹیکیٹڈ لوگ ہیں, ایک دوسرے کی بات کو سمجھتے ہیں, مینرز ہیں, لاز ہیں, سب کچھ ہے وہاں پر, تو ایسے معاشرے کے لوگ جب کچھ لکھیں گے تو وہ ظاہری بات ہے اپنے ہی معاشرے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, یا پھر یہ کہ وہ ایسی چیزیں ہمیں بھی سجیسٹ کریں گے کہ ایسے ایسے ہونا چاہیے. تو کیا ہم پاکستانی جو ہیں جہاں پر یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے, اسپیشلی آپ سندھ کے انٹیریئر علاقے اور
بلوچستان کے انٹیریئرس میں جو ہے نا وہاں تو یہ سب کچھ بھی نہیں ہے. تو کیا یہ جو کچھ آپ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ پڑھ کے جو ہے وہ اس کو آپ سیکھ سکیں گے, ایسا کر سکیں گے, تو سر یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ ایک معاشرہ جو بہت زیادہ سلجھا ہوا ہے, اس میں رہ کے جو کچھ لکھا جاتا ہے وہ اپنی اس چیز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, اور ہمارے معاشرے میں اگر ہم ان چیزوں کو اپنانا چاہیں تو ہمارے پاس تو اتنی ہرڈلز ہوتی ہیں. اس بارے میں آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ کے پاس اردو سے بھی کوئی ہے بکس ایسی جو ہمارے ہی رائٹرز کی لکھی ہوئی ہوں, اور ہم اس کو جو ہے وہ کریں, پڑھ کے دیکھیں اس کو. اردو لٹریچر میں نے کم پڑھا ہے جی, انفارچونیٹلی. آوازی دوست بہت اچھی کتاب ہے اس کی, ان کی ساری بہت اچھی کتابیں ہیں, جو مصنف ہیں آوازی دوست کے, ان کی ساری کتابیں بہت اچھی ہیں. میں نے تقریباً وہ تو ساری پڑھی ہیں. لیکن میں جس چیز کے حوالے سے بات کر رہا ہوں نا جی, وہ کلچرلی ڈفرینٹ نہیں ہے, وہ انسانیت سے ریلیٹڈ چیز ہے. مثال کے طور پر ایمپیتھک لٹریچر جو ہے وہ جی آپ کو کسی بھی بیک گراؤنڈ میں چلے جائیں, کسی بھی بیک گراؤنڈ میں, اصل میں جی کیونکہ ایموشنز نیچرل ہیں اور وہ انسان کی بیانڈ کلچر ہیں. ٹھیک ہے جی, تو صحیح. دے ول ایکچولی اس حوالے سے وہ تو آپ کو یعنی آپ کسی کلچر سے انٹروڈیوس ہو جائیں گے, یہ ایک نیا پرسپیکٹو ڈیولپ ہوگا کہ لوگ وہاں پہ کیسے بہیو کرتے ہیں. لیکن ایموشنز کے حوالے سے کہ مثال کے طور پر وین somebody feels hurt, وہ ہم بھی ہرٹ ہوتے ہیں, وہ بھی ہرٹ ہوتے ہیں, مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں, مختلف ایسپیکٹس ہو سکتے ہیں. ہاؤ ڈو یو ایکسپریس رسپیکٹ, یہ ڈفرینٹ ہو, یہ کلچر ہے. ٹھیک ہے جی. فیلنگ ہرٹ از ایموشن. ایمپتھی کا تعلق ایموشن سے ہے, اس وجہ سے اس میں بہت زیادہ پرابلم نہیں ہوگی. لیکن یہ کہ اس کو آپ نے اسی طرح سے, جس طرح میں نے ابھی کسی کا جواب دیتے ہوئے گزارش کی تھی نا جی, کہ اس کو آپ نے انالیٹیکلی پڑھنا ہے. یعنی اس وقت رک جائیں, ایک سچویشن پہ رک جائیں اور یہ سوچیں کہ اس وقت اس کی فیلنگ کیا ہے, اس وقت اس کا پرسپیکٹو کیا ہے, دوسرا کیسے دیکھ رہا ہے. دس ول ایکچولی ڈیولپ ایمپتھی اینڈ پرسپیکٹو ٹیکنگ ان اس. کہ جب ہم اس کو پڑھتے پڑھتے تھوڑی دیر کے لیے رک جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ آدمی کیا کہہ رہا ہے, اور اس وقت اس کہنے سے دوسرے نے کیا سمجھا ہے اور اس کو کیا فیل ہوا ہے, یہ ہے جو ایمپتھی اور پرسپیکٹو ٹیکنگ کو ڈیولپ کرے گا. اس سے بہت فرق نہیں پڑے گا کہ وہ کس کلچر میں ہو رہا ہے. کلچرلی بھی آپ کو یہ فائدہ دے دے گا کہ اگر آپ اس طرح ڈائیورس چیزوں کو, ڈائیورس لٹریچر کو پڑھیں گے تو وہ پرسپیکٹو ٹیکنگ میں وہ آپ کے پرسپیکٹو کو براڈن کرے گا. لیکن انفارچونیٹلی میں اس میں اپنی کمی تسلیم کرتے ہوئے گزارش کروں گا کہ میں نے بہت زیادہ اردو کا لٹریچر پڑھا نہیں ہوا جی. آئی ایم سوری بٹ چلیے ٹھیک ہے سر, شکریہ, کوئی بات نہیں. موسٹ ویلکم. جی مبشرہ صاحبہ آپ پوچھ لیجیے اپنا سوال, ہمارے بس 2 منٹ ہے. اچھا سر, یہ جو انیبلرز کی بات ہے تو اس میں جو میں انیبلرز کے لیے سمجھی ہوں, اس میں جس طرح کسی کے ساتھ برا ہوتا ہے تو اسپیشلی اگر کوئی فزیکل ابیوز ہوا ہے یا کوئی بھی ایموشنل ابیوز ہوا ہے, تو اگر کوئی اپنا ایکسپریس کر رہا ہے تو جس سے کر رہا ہے وہ اس کو آگے سے یہ اپنی طرف سے مشورے دینے لگ جاتا ہے کہ تمہارے ساتھ ہوا ہے تو اوروں کے ساتھ بھی ہوا ہے, ڈفرینٹ ایگزامپلس دینے لگ جاتے ہیں. یعنی کہ اس وقت ایمپتھی نہیں ہوتی, وہ صرف یہ ہوتا ہے کہ تم کوئی ایک انوکھی بات نہیں کر رہے, یہ سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے. یعنی اس ابیوز کو ایک نارم بنا دیا, تو جو نارم بنا رہا ہے وہ انیبلر ہو گیا نا. میں اس چیز کو ایسے سمجھی ہوئی ہوں. یہ ڈپینڈ کرتے جی, اسی لیے میں پوچھ رہا تھا کہ وہ کس معنی میں بول رہے ہیں. یعنی جی ایک ہے جو اس کا جو سائیکولوجیکلی ایکسیپٹیڈ میننگ ہے, اور ایک یہ کہ انیبلر جو پرسنالٹی ٹائپس میں جس چیز کا ذکر آ رہا ہے اس معنی میں بول رہے ہیں. ویسے جنرلی اس کی کانوٹیشن اس معنی میں دی جا رہی ہے, جس یو انیبل پیپل ٹو اسپیک دیئر ہارٹس آؤٹ, اس طرح کے معنی میں بول رہے ہیں. کیا چیز ہے جو کہ آپ جس معنی بول رہے ہیں, یہ ان کو ڈیفائن کرنا پڑے گا. ورنہ یہ کہ یہ اس لحاظ سے بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات کہ اس کے یہ معنی بھی ہیں, اینڈ پیپل کین ٹیک اٹ دیٹ وے, اس کو ہمیں ٹھیک بھی کرنا چاہیے.
जिसे वो और ये सोशल जो मीडिया इन्होंने में, बात हाँ जितनी भी कही है, जी, सोशल मीडिया में ये मैं ये वर्ड गुजारिश इतना कर रहा था यूज कि हो रहा जो है ना नेगेटिव साइड पे, मतलब ओके ये नेगेटिव ओके सेंस में कि एनेबलर जो होना है ओके वो गलत है। तो मुझे ऐसे लगता है कि राइट हम इसका डीप डाउन मीनिंग समझे बगैर किसी को भी कह देते हैं ना एनेबलर। राइट राइट राइट। और इसमें असल में आपने डिसाइड करना है कि आप क्या ठीक है ये जी, कर रहे हैं। सही है। दूसरे जो मर्जी देखिए, बात ये है कि दूसरे आपके एक्शन को देख सकते हैं, दूसरे आपकी ना फीलिंग्स को देख सकते हैं, ना आपके मोटिव्स को देख सकते हैं, ना आपकी इंटेंशन को देख सकते हैं। ये जो चीजें हैं मसलन एनेबलर हैं या डिसेबलर हैं, ये बेसिकली आपको आपके मोटिव से डिसाइड हो रहा है, और दूसरा आपका मोटिव जानता ही नहीं। इस वजह से मेरा जो सवाल होगा वो ये होगा कि क्या आप इसको ऐसे देख रहे हैं, आप इसकी वजह ये होती है करने की, या ये होती है कि आई जस्ट वांट पीपल टू फील कंफर्टेबल टॉकिंग टू मी, एंड उसमें आप करते क्या है, ये खुद एक सवाल है। व्हाट डू यू डू? उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है, आई पिक माई बैटल्स। आई थिंक दैट्स अ वंडरफुल थिंग टू टेक होम फॉर टुडे, दैट वी ऑल नीड टू डू दैट। एवरी बैटल इज नॉट वर्थ फाइटिंग। बहुत सारी चीजों को साइड स्टेप कर देना चाहिए। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू जी। राइट जी, मोस्ट वेलकम जी, थैंक यू जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक अल्लाह ने चाहा तो। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम इंशाल्लाह। वालेकुम।